پھر بھی پانی سے بدبو آئی. پھر گئے مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب کیا چکر ہے؟ آپ نے کہا 60 نکال لیا تو 120 وہ بھی کر لیا, پھر بھی آ گیا. مولوی صاحب سوچنے لگے کہ یار یہ کیا چکر ہے, عام طور پہ پانی کو صاف ہو جانا چاہیے. تو مولوی صاحب کو ایک دم خیال آیا. انہوں نے کہا یار کتا نکالا ہے آپ لوگوں نے. تو انہوں نے کیا جواب کہ آپ نے کہا ہی آپ کہہ دیتے تو ہم نکال لیتے, آپ نے کہا ہی نہیں تھی اس وجہ سے ہم نے نہیں نکالا. تو بعض باتیں کہنے کی نہیں ہوتی, وہ خود بخود سمجھنے کی ہوتی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارے گاؤں میں اس طرح نہیں ہوا, ہم نے کتا نکال لیا تھا باہر اور ڈول میں کتا آ گیا تھا. ہم نے کہا نہیں مولوی صاحب نے نہیں کہا, واپس ڈال دیا. تو اس کتے کا نام کیا تھا؟ پونی. صحیح, اس کتے کا نام پونی تھا. تو جس طرح کتا کنویں سے جب تک نہیں نکالا تو کنواں پاک نہیں ہوگا, اسی طرح دماغ میں جو پونی آ جاتی ہے جب تک اس کو باہر نہیں نکالو دماغ کام نہیں کرتا. یہ دماغ میں ایک پونی ہماری پیٹ کی کہ مدرسے میں ہم نظام الاوقات پر پابندی نہیں کر سکتے. یہ پونی اس کو دماغ سے نکالو پھر سوچو کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ مدرسے میں تو اور آسان ہے, کھانا آپ کا ٹائم پہ, اسی طرح ہے نہیں, سونے کا اپنا ٹائم ہے, پیریڈ کا اپنا ٹائم ہے, نماز کا اپنا ٹائم. یہاں تو اور آسان. فراغت کے بعد مشکل ہوتی ہے کیونکہ کھانا بھی بیوی جس ٹائم تیار کرے اسی ٹائم ملے گا, اور نماز کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا, کبھی کہاں ہوتے کبھی کہاں ہوتا ہے. یہاں تو آپ اسی چار دیواری میں ہیں اور یہی آپ نے سب کچھ کرنا. تو یہ پونی دماغ سے نکالو, مدرسے میں ہو سکتا. جب آپ یہ کہو گے کہ ہو سکتے پھر ہوگا, اور آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا پھر نہیں ہو سکتا. صحیح. تو امتحان کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں. یہ کورس میں نے کیوں ڈیزائن کیا, کس طرح ڈیزائن کیا, وہ اس طرح ہوا کہ میں نے 10 سال اسکول میں تعلیم حاصل کی میٹرک. تو الحمدللہ میٹرک تک میں اکثر کلاسوں میں پوزیشن ہے میٹرک اسکول میں. پھر میٹرک میں بھی فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا. پھر ایف ایس سی میں داخلہ لیا, لیکن ایف ایس سی میں مجھے کرکٹ کا شوق چڑھ گیا. سارا دن کرکٹ. پھر میں بلوچستان کی ٹیم کی طرف سے کرکٹ میں سلیکٹ بھی ہوا. کراچی بھی ہم آئے, لاہور بھی ہیں, حکومت کے خرچے پہ کرکٹ کے لیے, نیٹ بال اور کرکٹ اسپورٹس. تو ایف ایس سی میں میری سیکنڈ ڈویژن آئی, لیکن الحمدللہ پاس ہو گیا. پھر اس کے بعد تبلیغ والوں کے ہاتھ لگ گیا تو 4 مہینے لگائے. پھر مدرسے گیا, وہاں میں نے 8 سال گزارے. تو 8 سال میں 8 سال 3 امتحانات ہوئے. تو 3 امتحانات, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا تجربہ ہے میرے امتحانوں کا. 10 سال میں 3 امتحان, پھر ایف ایس سی میں امتحان, پھر مدرسے میں 8 سال 3 امتحان, اور الحمدللہ مدرسے میں بھی پوزیشن آتی رہتی ہے کئی درجات میں. اور دارالعلوم کراچی میں نے پڑھا 8 سال. وہاں پوزیشن لینا بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ وہاں پورے یہاں دیکھو کام کر رہے ہیں آپ, یہاں دیکھو, کیونکہ پاکستانی قوم بہت تجسس والی. آپ جب بات دیکھو گے تمہیں بھی کہوں گے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, میں نے بھی دیکھا. پاکستان قوم میں 2 بہت زبردست خوبیاں ہیں, ایک تجسس کی, ایک جگاڑ. ہر چیز میں جگاڑ لگا ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں. 3 پاکستانی اور 3 انگریز ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے. پاکستانیوں نے کیا کیا, 3 بندوں نے ایک ٹکٹ خریدا, انگریزوں نے ہر بندے نے الگ الگ ٹکٹ خریدا. اب ٹرین میں سفر کر رہے ایک ہی ڈبے میں. ابھی انگریز یوں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, انہوں نے ایک ٹکٹ خریدی اور ہم نے تو 3 خریدی. وہ دیکھ رہے, لیکن پاکستانی کسی چرت میں نہیں, اپنے گپ شپ کر رہے. آؤ سنا توڑا کی حال ہے, وہ کیا حال ہے, سنگے جوڑ بخیر ہمارے, اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے. انگریز پریشان تھے, یار ہم 3 ٹکٹ خریدی اور انہوں نے خیر کرتے کرتے وہ ٹکٹ چیک کرنے والے کا جب ٹائم قریب آیا, تینوں پاکستانی اٹھ کے چلے گئے باتھ روم میں گھس گئے. تو ٹکٹ چیک کرنے والا ہے, دروازہ کٹکھٹایا باتھ روم کا, وہاں سے ہاتھ باہر آئے, اس نے ایک آدمی ٹکٹ چیک کرا, کام ہو گیا. سفر پہ چلے گئے, واپس آ رہے ہیں. اب انگریزوں نے بھی سیکھ لیا, انہوں نے بھی 3 بندے تھے ایک ٹکٹ خریدا.
پاکستانیوں نے ٹکٹ خریدا ہی نہیں. اب کیا ہوا, پھر ایک ڈبے میں اب انگریز پھر پریشان, یار کہ کیا کریں گے, کس طرح اپنے آپ کو چھڑائیں گے. یوں بیٹھ کر دیکھ رہے پاکستانی پھر اپنے اور سنا تھوڑی کیا حال ہے اور کیا حال ہے, اور اپنے مزیدار مجلس میں لگی ہوئے کرتے کرتے. اور ٹکٹ چیک کرنے والے کا جب وقت قریب آیا تو انگریزوں نے کہا ان کو چھوڑو, ہم جا کر اپنی جان بچاتے. وہ تینوں گئے باتھ روم میں گھس گئے. وہ جب باتھ روم میں گھس گئے, پاکستانی بھی اٹھ کر چلے گئے دوسرے باتھ روم میں. کچھ دیر بعد ایک پاکستانی باہر آیا اور انگریزوں کے باتھ روم کا دروازہ کر کے اس نے ٹکٹ دی. تو ایسے جگاڑی قوم, صحیح, بہت یہ پاکستانی قوم کی خاصیت ہے, جگاڑ لگانا, صحیح. اور تجسس ایسے آئے کہ اگر کسی کا فون بج جائے تو سب یہاں مجھے نہیں سنیں گے, اس فون میں سب کا توجہ ہو گیا, پتہ نہیں کس کا فون ہے, کس کے ساتھ. اور یہاں سب یہاں دیکھ رہے ہوں, وہاں نہیں دیکھنے سے, یہاں جو آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے اس کو دیکھیں. تجسس, کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں نا, آپ جب دیکھو گے تو مجھے بھی تجسس ہوگا, پتہ نہیں کیا ہے اس میں, صحیح. حضرت لگا لیا. اچھا وہ امتحان اردو میں لکھنا ہے, پھر سرچ ہو جائے گا. اچھا تو امتحان کیوں لیا, اچھا میں بتا رہا تھا. تو 8 سال مدرسے دارالعلوم کرا, وہاں بھی پوزیشن آتی رہی. پھر 2 سال تخصص کیے میں نے, وہاں بھی 3 تھے. اور پھر میں نے کیا نام ہے, تخصص کے ساتھ ساتھ اسکول میں پڑھایا اور امتحان لیے میں نے پرائیویٹ اسکول میں. 3 سال 3 امتحان وہاں بھی تھے. پھر میں نے عربی ٹیچر کے لیے امتحان دیا. پورے بلوچستان کو میں نے ٹاپ کیا, پورے بلوچستان میں پہلے نمبر پر, 9 اسکیل 9 گریڈ میں. اس میں میرا کام ہو گیا. پھر کمیشن کا امتحان دیا لیکچرر کا 17 گریڈ, وہ بھی الحمد للہ میں نے کلیئر کیا. وہ پورے بلوچستان میں سے کئی ہزار اپلائی ہوئی تھی, اس میں 15 لوگ لیے, اور کوئٹہ سے 4 بندوں میں سے 2 لیے, اس میں سے ایک میں تھے, دوسرا بندہ پورے کوئٹہ میں. تو الحمدللہ 17 لیکچرر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کوئٹہ میں سارے آپ لوگ. تو یہ ہوا. پھر میں نے امتحان پیپر چیک کیے, کالج کی بھی چیک کیے, یونیورسٹی میں بھی چیک کیے, بی اے کی بھی چیک کیے, ایف ایس سی وغیرہ کی بھی چیک کیے. تو اس کا بھی تجربہ ہوا کہ طلبا کیا کیا غلطی کر رہے. مدرسے میں پڑھا, وہاں بھی میں نے امتحان لیے, وہاں بھی چیک کیے, تو وہاں سے بھی تجربہ. تو اتنے تجربات سے گزرنے کے بعد میں نے یہ کورس بنایا کہ جو غلطیاں میں نے کی وہ آپ لوگ نہ کریں, اور جو غلطیاں میں پیپر چیک کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ طلبا کیا کیا کرتے ہیں, میں نے کہا کہ طلبا ان غلطیوں کو نہ کریں تاکہ نمبر اچھے آئیں, صحیح. تو یہ کورس کی تاریخ تھی پیچھے سے. امتحان امتحان کیوں لیا جاتا ہے, کوئی جواب دے گا اس کا؟ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ کرے اور کوٹی کی پہچان ہو جائے. اور کوئی جواب؟ جی, ذہنی استعداد, ماشاءاللہ. اور کوئی جواب؟ محنت پر ابھارا جائے, ماشاءاللہ. اور علمی قابلیت جانچی جائے. اور کتابیں پکی کروانے کی, کتابیں پکی کروانے. زبردست, ماشاءاللہ. سب کے جوابات صحیح, سب صحیح. اسی لیے امتحان لیا جاتا ہے. اور امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ علم میں پختگی آ جائے, جیسے انہوں نے کہا, اور صلاحیت کا اندازہ ہو کہ طالب میں کتنی صلاحیت ہے, اور استاد کا بھی اندازہ ہو کہ استاد نے کیسے پڑھا. اب امتحان کی تیاری کب سے شروع کرنی چاہیے؟ 1 مہینے پہلے, 1 ہفتہ پہلے, یا امتحان والے دن؟ پہلے سبق سے. پہلے سبق سے, ماشاءاللہ. اور کوئی اختلاف تو نہیں کر رہے, سب متفق, ماشاءاللہ.
تو پہلے دن سے شروع کرنا چاہیے، سب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم شروع کرتے ہیں پہلے دن سے، کرتے نہیں. سلائڈ چینجر کے لیے کوئی ہو اس میں ہے. اچھا، یہ میرا تو مختصر سا تعارف ہے امتحان میں کامیابی کیسے. اسلامیات لیکچرر ہوں، میں مسجد میں خطیب ہوں، امام، اور پاک قطر فہمی تکافل میں یونٹ ہیڈ ہوں، اور اسلامک رائٹر فورم پاکستان کی ایک تنظیم ہے لکھنے لکھاروں کی کالم نگاروں کی، تو اس کا جنرل سیکرٹری بلوچستان. نیکسٹ. تعارف تو ٹائم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، تعارف کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے آ جائیں. موبائل سب سائلنٹ کر لیں، بلکہ بند کر دیں. جس کے پاس ہے وہ کیا کرے، اس کو سائلنٹ یا بند کر دیں. نیکسٹ. اچھا، کسی بھی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. ایک بات کیا ہے کہ غور سے سننا ہے، غور سے سننا. کہیں بھی آپ کورس کرنے جائیں، کچھ بھی کرنے جائیں، تو یہ پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے. دیکھو، اگر آپ کو ایک فریم دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس کو دیوار میں ٹانگ دو، دیوار پہ لگا دو، تو اگر آپ اس میں 4 سکروز لگا دو، سکرو سمجھتے ہو، نٹ، ایک کیل ہوتے ایک سکرو ہوتا ہے، تو سکرو میں زیادہ صفائی بھی ہوتی ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو سمجھو کہ یہ کورس ہمارا ایک فریم ہے اور اس کو ہم نے دماغ میں فٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے شروع اس کا کیا ہوگا کہ آپ نے غور سے بات کو غور سے سننا ہے. انسان جب بات سنتا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہاں سن رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے. تیسرا کام کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے معلومات سے اس کا موازنہ کر رہا ہوتا ہے. یہ 3 کام تو آپ کرو. چوتھا کام پھر انسان کیا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ یہ معلومات میرے لیے اہم ہے یا نہیں. تو 3 کام آپ کام کرو، سنو بھی غور سے، سمجھو بھی، اور اپنی معلومات سے اس کا موازنہ بھی کرو، لیکن فیصلہ ابھی نہیں کرو. فیصلہ جب آپ ابھی کرو گے تو اگر آپ نے کہا کہ یار یہ ویسی فضول ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. فیصلہ کورس کے بعد نہیں کرو کہ فائدہ مند ہے یا نہیں، کورس کے دوران فیصلہ نہیں کرو. صحیح. تو پہلا کام کیا ہے، غور سے سننا. دوسرا کام کیا کرنا ہے، پڑھانے کی نیت کرنی. اس نیت سے سنیں کہ میں یہ آگے پڑھاؤں گا دوسروں کو. جب آپ یہ نیت کر لو گے تو آپ کا دماغ خود بخود ایکٹیو ہو جائے، خود بخود. آپ نے دیکھا ہوگا کلاس میں جو لڑکے تکرار کرواتے ہیں ان کا کلاس میں بیٹھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور جو لوگ چلو مخلوق ہوتے ہیں وہ پیچھے یار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی مسئلہ رات کو تکرار میں دیکھ لیں، اسی طرح ہوتے ہیں. تو آپ سب نے نیت کرنی کہ آپ نے آگے پڑھانا ہے. سب نیت کرتے ہیں، وہ وعدہ بھی کرتے ہیں. صحیح انشاءاللہ. کم از کم اگلے سال اس دن تک ایک بندے کو لازمی پڑھانا ہے جو آج ہم پڑھیں گے. صحیح. سب کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، ارادہ نہیں ہے. صحیح، وعدہ ہے. وہ ہم ایک جماعت میں گئے تھے تو وہاں ایک بندے سے ہم نے بات کی تبلیغ کی، بڑی اس نے کہا یار میرا وہ جو لکھتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں، میرا وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا. میرا سے ارادہ ہے جو لکھواؤں گا میں، لیکن جاؤں گا نہیں. تو یہ وہ ارادہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، وعدہ ہے. اور وعدے کے بارے میں آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلف. صحیح ہے. 2 کام یہ ہو گئے. تیسرا کام آپ اس کو کیا کر لیں، عمل میں لے، اپلائی کر لیں اس کو. جب آپ اس کو عمل میں لاؤ گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہو. اگر آپ اس کو عمل میں نہیں لاؤ گے تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ سے نکلتا جائے گا. تحقیق سے ثابت ہے جو چیز انسان سن لے اس پر اگر 1 ہفتے کے دوران عمل کر لے تو صحیح. اگر 1 ہفتے کے دوران عمل نہیں کرے گا تو وہ چیز پر عمل کرنا 50% ناممکن ہو جاتا. اور اگر 1 مہینے تک اس کو ڈیلے کر دے تو 99% عمل کرنا مشکل ہو جاتا. اور اگر 2-3 مہینے تو پھر 99.99 وہ اس پر عمل نہیں کرے. تو کل آپ نے ٹائم مینجمنٹ پڑھی، اگر آپ نے آج اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو فبیہا.
اگر نہیں کیا تو ایک ہفتے کے بعد 50% آپ عمل نہیں کر سکو، اور اس سے آگے ایک مہینے کے اندر نہیں کیا تو پھر 99%۔ تو آپ نے اس کو عمل میں لانا۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ عمل۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ دعا۔ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے عمل میں یہ چیز آ جائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے۔ تو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 4 کام کریں گے تو اس کورس کی جو تصویر ہے وہ ہمارے ذہن میں فٹ ہو جائے گی، نقش ہو جائے گی۔ صحیح؟ اچھا، اب امتحان کیوں لیا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور امتحان کی تیاری کب سے شروع کرنی؟ پہلے دن سے۔ اب امتحان کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ اب منصوبہ بندی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وقت نکالنا ہے امتحان کی تیاری کے لیے۔ ہم لوگ اصل میں وقت نکال نہیں پاتے امتحان کی تیاری کے۔ اب وقت کیسے نکالیں گے؟ آپ نے چند کام کرنے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ جو کام کوئی دوسرا بندہ بھی کر سکتا ہے وہ کام اس کو سپرد کر دینا۔ کیا کر دینا؟ سپرد، ڈیلیکیٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ مثلا اگر بازار سے صابن لانا ہے تو یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بازار جا رہا اس کو یار میرے لیے بھی صابن لے آنا، خود جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو وہ جا رہے بندہ، ڈائری کوئی اور جا رہے تو اس کو پیسے دے دو، ڈائری آ جائے گی آپ کے پاس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے بھی آپ کے پاس وقت نکل آئے گا۔ دوسرا، معذرت کرنا سیکھیں۔ معذرت کرو، اگر آپ کو کوئی کام بتایا یار یہ میرا کام کر لو، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کر لو، اگر وقت نہیں ہے یا وہ کام آپ کر نہیں سکتے تو معذرت کر لو۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کوئی ہمیں کام بتا دیتے ہیں، ہم پتہ نہیں کر بھی سکتے ہو نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں بس صحیح کام ہو جائے، بعد میں ہم کام بھی نہیں کرتے اور وہ اپنا اعتماد بھی خراب کرتے۔ تو آپ معذرت کرنا سیکھ لیں۔ حضرت لیں سلائڈ آگے پھر کیا ہو، چلو خیر، معذرت کرنا ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے۔ میں نے کہا میں پاکستانی ہوا کیا ہے؟ اچھا، معذرت کرنا۔ اور تیسرا کام ترجیح دینی، امتحان کی تیاری کو دوسرے کام پر ترجیح دینی۔ سونے پر ترجیح کس کو دینی؟ امتحان کی تیاری۔ یہ اس طرح آپ کام کرو گے، اور ایک وقت میں 2 کام کرو۔ ایک وقت میں 2 کام کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ فرض کر لے آپ واک کر رہے، ورزش کر رہے، تو آپ کوئی سوال اس کا جواب ریکارڈ کر کے کانوں میں اس کو سن لے اور واک بھی کرتے رہے۔ آپ نے کہیں انتظار کرنا ہے تو آپ اپنے ساتھ سوال پرچے پر لکھ کر یا وہ کتاب اٹھا کر لے جائیں، تو آپ انتظار بھی کر رہے ہیں۔ صحیح، فرض کرو استاد نے آپ کو بلایا، آپ کتاب اٹھا کر لے جائیں، وہ دفتر میں اندر، تو آپ جب تک وہ فارغ نہیں ہوتے آپ پڑھے اس وقت۔ صحیح، تو اس طرح اگر آپ ایک وقت میں 2 کام کریں گے تو آپ کے پاس وقت نکل آئے گا، پھر آپ کام کرو گے۔ اس طرح منصوبہ بندی کریں۔ اور سب سے بیسٹ منصوبہ بندی میں ہے کہ آپ نے نظام الاوقات بنانا ہے۔ نظام الاوقات کس طرح بنائیں گے؟ کل اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی کہ کون سا کام Q1 ہے، Q2، Q3، Q4، اسی اعتبار سے کام کو ترجیحات دیں گے۔ پھر آپ نے بنانا ہے کہ کس ٹائم اٹھنا ہے، کس ٹائم کھانا ہے، کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم میں نے کس کتاب کو دینا ہے۔ اچھا، ایک مضمون میں مہارت کے لیے اس مضمون کو کتنے گھنٹے مطالعہ کیا جائے؟ کسی کے ذہن میں ہے کچھ؟ کتنے گھنٹے دیے جائیں کہ اس مضمون میں ہمارے صحیح نمبر آ جائے؟ کبھی سوچا ہے یا کوئی سنا ہے، کوئی پڑھا ہے؟ 20 گھنٹے، 30 گھنٹے کتنے دیے جائے؟ ایک ساتھ نہیں، ڈیوائڈ کریں گے، مثلا پورے سیمائی جی 1 گھنٹہ روزانہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور اچھا، اگر آپ نے مہارت پیدا کرنی اس میں تو 90 گھنٹے آپ نے اس کو دینا، ٹوٹل 90 گھنٹے۔ آپ پھر اس مضمون میں آپ کے نمبر اچھے ہو گئے۔ اور اگر بہت زیادہ مہارت پیدا کرنی ہے تو پھر آپ نے 150 گھنٹے دینے۔ کتنے؟ 150 گھنٹے۔ اگر آپ نے ایک مضمون کو امتحان سے پہلے 150 گھنٹے دے دیے تو اس مضمون میں آپ کے نمبر 90% سے اوپر آ جائیں گے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مضمون کو کتنا وقت دیتے ہیں امتحان میں؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے پڑھ لیتے ہیں،
اور یہ وہ گھنٹے ہیں جو آپ استاد کے بغیر دو گے. ایک تو استاد پیریڈ آپ کو 1 گھنٹے تو روزانہ دے رہے اور پیریڈ ہم لے رہے ہیں مضمون کا تو کافی ہے نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, استاد جو پڑھا ہے وہ گھنٹوں اس میں شمار نہیں, جو آپ الگ سے دو گے کتنے 150 گھنٹے, اور اگر صحیح 70% نمبر لینے پھر 90 گھنٹے. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے دن سے جب ہم تیاری شروع کریں گے اور ہر مضمون کے لیے الگ الگ ہم وقت طے کریں گے کہ اس مضمون کو میں کتنا ٹائم دوں گا, تو آپ کی تیاری بالکل صحیح ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, آگے چلنے سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب مطالعہ کرتے ہو تو کس طریقے سے کرتے ہو؟ جی کوئی بتائیں. اچھا تو ساری کتابوں کا مطالعہ ہو جاتا ہے. یہ ساری ہماری باتیں کرتے نہیں ہو اس طرح, مجھے پتا ہے, یہ صرف ہم زبانی جمع خاص. مطالعے کا ایک طریقہ ہے SQ3R. کیا SQ3R؟ ایس کا مطلب ہے سروے, کہ آپ نے آپ کے سامنے مضمون آ گیا تو آپ نے سروے کرنا ہے. سروے مطلب سرسری نظر اس پہ ڈالنی ہے. صحیح, پورا سوال یا پورا چیپٹر آپ اس کو سرسری نظر دیکھتے. پھر اس کے بعد کوشچن, کیوں سے مطلب ہے کوشچن, کوشچن کا کیا مطلب ہے سوال. آپ نے آپ سے سوال کر لیا کہ یہ جو میں نے اس مضمون کو دیکھا یا اس سوال کو دیکھا, اس میں کتنی چیزوں کو جانتا ہوں اور کتنی چیزوں کو نہیں جانتا. اس طرح کرنے سے کیا ہوگا, آپ کا مطالعہ کرنے کا وہ ایک مائنڈ بن جائے, دماغ حاضر ہو جائے. صحیح, دیکھو یہ پنکھا ہے, اگر اس کو ہم چلائیں گے تو یہ فوراً شروع ہو جائے گی, اس میں بالکل تیز تیز شروع ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ پھر سپیڈ پکڑ. صحیح ہے, ذرا آپ یہاں بیٹھ جائیں, آپ آگے آ جائیں, کیونکہ بار بار وہاں دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے میری تشویش میں پڑ گئی. اچھا, یہ لوگ تو سوال کرتے نہیں, گراؤنڈ رولز کیا بتایا. آپ سوال آ جائے کوئی ذہن میں نا, فوراً کر لیا. فوراً جب آپ سوال کرو گے تو میں آپ کو یا تو اسی وقت جواب دے دوں گا یا میں آپ کو اس طرح اشارہ کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا سوال اس موضوع سے متعلق نہیں ہے. اگر میں اس کا جواب دوں گا تو اس پہ وقت ضائع ہوگا. اس میں آپ اور آپ کا سوال ہم الگ سے اس پہ بات کریں. صحیح, اور ہو سکتے ہیں آپ ایسے سوال کرو جس کے جواب آگے پریزنٹیشن میں خود آ رہا ہوں تو میں آپ کے سامنے اس طرح اشارہ کروں. کس طرح کر لو سر؟ ہاں, اس طرح. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آگے خود آ رہا ہے. اب اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے. حضرت ٹکٹ ہو, اچھا اگر رات کو ہم کروا دیں آخری گاڑی, ہاں 12 بجے رات سفر میں. اچھا, تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ ایک شخص تھا, وہ ہمیشہ جھوٹی گواہی دیتا, ہر وقت جھوٹی گواہی. تو کیا ہوا, ایک بندے نے مرغی چوری کی. صحیح, مرغی جب چوری کی اس نے تو وہاں اس پر الزام آیا کہ اس نے مرغی چوری کی ہے. جا کر اس پر جب کیس ہوا اور وہ آیا چور اس کے پاس, یار کہ میرے بارے میں گواہی دو کہ اس نے چوری نہیں کی, کوئی جانور کے بارے میں. اس نے کہا چلو میں گواہی دے دوں گا. پیسے لے لیے اور جا کر گواہی دی کہ جج صاحب اس نے چوری نہیں کی. اس نے کہا اچھا کیا چوری نہیں کی؟ اس نے کہا وہ ایک چیز تھی اتنی, وہ چوری نہیں کی اتنی. اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے, بس جلدی جلدی میں جا کر گواہی دی. تو جج صاحب نے فوراً کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, اتنی بڑی مرغی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی, آپ جو اتنا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا جج صاحب صبر کریں, آگے آ رہا ہے. میرا ہاتھ ابھی آگے آ رہا ہے. آپ نے فوراً فیصلہ سنا دیا, کہا کہ آگے آ رہا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے آپ جو کرو گے تو ہو سکتے ہو آگے آ رہا ہو, تم سب آگے آ رہے ہیں.
تو یہ اساتذہ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. طالب علم سوال کر لیں, اب بہت زیادہ نہیں اس کے بس یہ اشارہ کریں. کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کو درس سے باہر لے جانے کے لیے, جیسے ہمارے بعض استاد ہوتے تھے, ان سے ہم کوئی سوال کرتے تھے, وہ اس کا جواب دیتے دیتے باہر درس سے باہر نکل جاتے, پھر ہم خوش ہوتے, پڑھائی اس دن نہیں ہوتی. تو استاد اگر یہ اشارہ سیکھ لے حضرت باہر ہم سے رابطہ کرے. نیکسٹ. اچھا, اس کا مطلب ہے ہولڈ آن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو میں بات کروں گا اس میں آپ نے بولنا نہیں. بعض اوقات میں کوئی واقعہ سنا رہا ہوں گا تو بعض لوگ کو جب انہوں نے واقعہ سنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کو چین نہیں آتا, وہ کہتے ہیں یار کہ میں کچھ آگے سے بولوں, یہ واقعہ میں پورا کروں. جب وہ واقعہ سنا رہا ہوتا ہے آگے یہ ہوتا ہے نا, وہ واقعے کا سارا مزہ خراب کر دیتے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ خاموش رہے, فریز, اس وقت 15 منٹ کے لیے فریز, آدھے گھنٹے کے لیے فریز, 1 گھنٹے کے لیے فریز, یعنی بات نہیں کرنی. تو بڑی ٹریننگز میں ہمیں اشارہ کرتے ہیں, ابھی تو مختصر ہے. یا میں کہوں گا آئی ڈونٹ نو, کہ مجھے آپ کا جواب نہیں آتا, میں استاد سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں. صحیح, یہ بھی ایک جواب. آگے پونی, یہ ہے پونی. پونی کہتے یہ گھوڑے کے چھوٹے سے بچے کو. کتنا پیارا ہے نا, ہمارے دماغ میں آتا ہے اس طرح, ہمارے دماغ میں اس طرح کے پونیز آ جاتے ہیں, تو اس کو نکالے بغیر کام نہیں چلتا. نیکسٹ. مہمان گرامی تو نہیں ہے, چلو آگے. امتحان کی تیاری اس پہ ہم نے بات کر لی. آگے ہاں, ابھی امتحان کی تیاری ایک کیا ہوتی ہے, روحانی تیاری. اس پہ میں آ رہا ہوں آگے, مطالعے کے طریقے پہ آ رہا ہوں. روحانی طریقے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیت صحیح کریں کہ آپ امتحان کیوں دے رہے ہیں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پوزیشن لے لوں اور واہ واہ ہو جائے اور مجھے میڈل مل جائے, نام نمود ہو جائے, تو میڈل مل جائے گا لیکن اجر نہیں ملے گا. آپ کو کہ میلے میں پختگی علم رسوخ, پھر آگے میں اس کو پھیلاؤں گا تو ایک میڈل بھی مل جائے گا, شیٹ بھی مل جائے گا اور ثواب بھی ملے گا. دوسرا, اعمال اور اخلاق کی بھی حفاظت کرنی. اعمال اور اخلاق کی بھی حفاظت کرنی. اکثر گناہ کی وجہ سے انسان چیزیں بھول جاتا, تو گناہوں سے بھی بچنا ہے, خاص کر کے امتحان کے زمانے میں خصوصاً بچنا ہے. تمام جو غیبت کمیٹی ہم لگاتے ہیں, اس کمیٹی سے ہم نے کیا کرنا ہے, ریزائن دے دینا, استعفیٰ دے دینا ہے. آپ کے بس آج کے بعد میں جو غیبت کمیٹی جو ہے اس کا میں ممبر نہیں ہوں, امتحان تک, امتحان کے بعد پھر واپس مجھے شامل کریں. صحیح, غیبت کمیٹی سنے ہاں, آپ اس کے ممبر ہو یا نہیں؟ اچھا, اساتذہ کا ادب کرنا. صحیح ہے, علم اکثر استاد کے ادب سے آتا ہے. اگر ہم بہت زیادہ ہمارے کو استاد فرماتے تھے کہ مجھے یہ کمزور طلباء پر وہ نہیں ہے کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے یا کام نہیں کر سکیں گے, مجھے ذہین طلباء پر ڈر ہے. اکثر ذہین طلباء کیا ہو جاتے, گمراہ ہو جاتے, اساتذہ کی بے ادبی کر لیتے. تو جو استاد کی ادب نہیں کرتا وہ جائیں گے. ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے, تو کالج میں تو عام طور پر مار پٹائی نہیں ہوتی, تو ہمارے دوست پہلوان بالکل موٹے تازے. تو ایک دن ہم کلاس میں باتیں کر رہے تھے, استاد نے اس کو دیکھے, وہ ادھر آؤ, وہ گئے ایسے گئے, استاد شڑا تھپڑ مارا, وہ واپس گھوم کر آ گیا ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. سارے لٹ مخلوق تھے, انہوں نے ان کو پمپ کیا, یار کالج میں تمہیں مار پڑی ہے, یہ اتنی جان میری ہوتی ہے, ابھی استاد کا ہم کیا کرتے تھے, ہم چاہ رہے تھے استاد کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہم نے بہت پمپ کیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, استاد میرا استاد. تو آج وہی لڑکا وہاں دکئی میں ایک کالج ہے, اس کا پرنسپل. صحیح, مقام حاصل کر لیا. ہمارے مدرسے دارالعلوم میں ایک لڑکا آیا کہ اس کی غلطی نہیں تھی, استاد نے اس کو بولا یوں تپڑ مارا. بڑے, ہم جب اولا میں تھے سارے لڑکے بڑے عمر کے تھے, کوئی ایم بی اے کر کے آیا تھا, کوئی انجینئرنگ کر کے آیا تھا, کوئی ایف ایس سی, کوئی بی اے بی ایس سی, سب اس طرح تھے. تو استاد نے اس کو مارا, لیکن انہوں نے اف تک نہیں کہا اور برداشت کر لیا. آج ماشاءاللہ دیر میں, شاید دیر والے کو جانتے ہوئے ہوں گے, مولانا عدنان حسین صاحب دیر میں مدرسہ چلا رہے, بڑے کام کر رہے, خدمت لے رہے اللہ پاک. اور جو بہت ذہین تھے اور جو اپنے آپ کو بہت سمجھ رہے تھے کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, وہ آج پتہ نہیں کیا. اور دعاؤں کا اہتمام کرنا. ابھی کون کون سی دعائیں وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرچہ لینے وقت کیا دعا. یہ اعمال ایسے ہیں روحانی اعمال, یہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ
हमें तरक्की भी मिलेगी और इम्तिहान में हम अच्छे नंबर लेंगे। मैंने जब कमीशन का इम्तिहान पास किया तो अब मुझे वहाँ लड़के मुझसे पूछते यार कि आपने तैयारी कैसे की कमीशन, तो मैं उसे कहता हूँ यार ये दुआएं वगैरह होते नहीं यार, ये छोड़ो, तैयारी का तरीका होता। तो मैं कहता हूँ ये तैयारी के तरीके में एक अहम हिस्सा है। अगर दुआओं का एहतमाम नहीं होगा तो फिर वही होगा असबाब प्लस भरोसा, असबाब पर तो शिर्क हो जाए। असबाब हमने इख्तियार करनी है तैयारी के, भरोसा किस पर करना है? अल्लाह पर। माजी से तौबा, तमाम गुनाहों से तौबा कर ले, खास करके जब इम्तिहान आ जाए उस वक्त तो लाजमी तौबा कर ले, अल्लाह बस माफ कर, आइंदा नहीं करो। सही। नेक्स्ट, इम्तिहान से कितना अर्सा पहले ये सवाल मैंने कर लिया आपसे, मनसूबाबंदी ये भी हो गया, तरजीह करना है, इंतजार, माजरत ये भी बता दिया। उस्ताद का दर्स जितना आप गौर से सुनोगे आपको इम्तिहान में उतनी ही सहूलत मिलेगी। सही। हम क्या करते हैं, उस्ताद के दर्स को गौर से नहीं सुनते, फिर अलग से तैयारी में बहुत चढ़ जाते। अगर हम उस्ताद के दर्स को गौर से सुन ले तो 70% हमारे इम्तिहान की तैयारी क्लास में ही हो जाती है। तो अगर हम उस्ताद के दर्स को इस नियत से सुनेंगे कि हमने आगे पढ़ाना है तो फिर तैयारी आपकी पहले दिन से शुरू हो जाए। सही। आगे मुताला, आज लिया है। मुताले का तरीका मैंने बताया था SQ 3R, क्यू तक हम पहुंचे थे। क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से कि मैं इसमें कितना जानता हूँ और कितना नहीं जानता। तीसरा 3R, 3R का मतलब है 3R। पहला R क्या है? रीड, फिर मुताला शुरू कर लेना और अपने साथ पेंसिल, कच्ची पेंसिल रख लेनी है, जो जगह आपको अहम लगे उसको आपने अंडरलाइन करना है। और रिकॉल का मतलब एक मरतबा पढ़ लिया फिर दोबारा उसको पढ़। सही। दोबारा और आप जब पढ़ोगे तो मजीद समझ। रिव्यू का मतलब यह है कि अगले दिन 24 घंटे में रात के वक्त या सुबह उसको दोबारा दोहरा ले, सिर्फ दोहरा ले बस। इस तरह जब आप मुताला करोगे तो इंशाल्लाह इम्तिहान के दिनों में आप मजे करोगे। सब परेशान हो तो आप मजे करो अगर इस तरीके से मुताला करो। हम क्या करते हैं, बस किताब उठा कर शुरू हो जाए। नहीं, जिस बंदे के हाथ में पेंसिल नहीं है और मुताला कर रहे, वो मुताला कर ही नहीं। सही। और एक मरतबा मुताला करके हम समझते हैं कि सारे मज़ामीन ज़हन में आ गए और फिर जब इम्तिहान में बैठ जाते हैं 2 लाइन लिख लेते, ओह क्या आता है, क्या भूल गए, क्या दोबारा हम रिकॉल भी नहीं करते, फिर रिव्यू भी नहीं करते। अगर हम ये 2 काम भी कर ले, एक मरतबा पढ़ लिया दोबारा फिर, और इसमें शुरू में तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब एक मरतबा आपकी आदत बन जाएगी फिर आप बहुत तेजी से मुताला करने लगोगे। सही। नेक्स्ट, आगे। अच्छा, अभी मुताले का अंदाज बाद लोगों का मुख्तलिफ होता है। बाद लोग टहल के मुताला करते हैं, चलते चलते मुताला करते हैं, और बाद लोग लेट कर, सही, लेट जाते हैं, पीछे पाँव भी ऊपर करके किताब रख लेते हैं, इस तरह मुताला करते हैं। बाज बैठ कर मुताला करते हैं, बाज कंबाइंड स्टडी करते हैं। आपने अपने मिजाज को देखना है कि आपका मिजाज किस तरह है। आप लेट कर मुताला कर सकते हो, खड़े होकर, चलकर, जिस तरह आपका मुताला सही होता है उसी तरीके से आपने मुताला करना है। आगे। हाँ, और लिबास भी आपने पुरसुकून पहनना है। ऐसा लिबास पहनना है जिससे आपकी तवज्जो ना भटके। मसलन आपने कॉटन का वो सूट पहना हुआ है जो चलते ही उठते ही किश किश आवाज आ रही है, या इतनी सख्त टोपी पहनी हुई है, और या इतने टाइट आपने जीन्स पहनी हुई है, या आपने इतने टाइट कपड़े पहने हुए कि जिससे आपको उलझन हो रही, तो फिर आपका मुताला काम का नहीं होगा। लिबास पर सुकून लिबास पहनना है। जी आगे। वक्फा, मुताला करते वक्त आपने बीच में वक्फा भी देना है, लगातार मुताला नहीं करना। सही। वो चर्सी की तरह एक दिन 20 रकात पढ़ लिए नमाज, अगले दिन पढ़ते ही नहीं। एक बंदे ने वक्त लगाया चिल्ले में, तबलीग में 40 दिन लगाया, फिर आकर नमाज पढ़ना छोड़ दी। लोगों ने कहा हज़रत क्या हो गया, नमाज पढ़ना छोड़ दी? बोलते आप लोगों ने कहा कि एक नमाज 49 करोड़ पे। मैंने तो चिल्ले में कितनी नमाजें पढ़ी, बस पूरी जिंदगी के लिए बस। तो इस तरह नहीं करना। सही। एक दिन इतना मुताला कर लिए कि 1 महीने के लिए बस नहीं। कम बुखर रोज बुखर, थोड़ा खाओ रोजाना खाओ। अहब्बुल अमाली इलल्लाह अदवमुहा व इन क़ल। अल्लाह पाक को सबसे पसंदीदा अमल कौन सा? जो थोड़ा हो लेकिन दायमी। सही।
वक्फा करना है 10 मिनट का वक्फा, ज्यादा नहीं, 1 घंटे मुताला कर लिए, 10 मिनट का उसमें वक्फा, वक्फे के दौरान आप गुफ्तगू कर ले किसी से, टहल ले, बाहर निकल जाए, या सांप वाला गेम शुरू कर ले। हाँ, 1 घंटा मुताला किए, कुछ तो आपको मिलना चाहिए ना अवार्ड, कोई अवार्ड आप मुख्तस कर ले, मिठाई खा ले, कुछ कर ले, बस 10 मिनट। उस 10 मिनट को खींचना नहीं है रबड़ की। हम लोग कहते हैं यार बस 10 मिनट वक्फा कर लेते, गपशप कर लेते, वो 10 मिनट के आगे एक और जीरो लग जाता है, वो 100 मिनट हो जाता है। इसी तरह होता है या नहीं होता? यार बहुत पढ़ लिया, चलो यार थोड़ा सा गपशप कर, 10 मिनट, और 10 मिनट फिर बढ़ जाए, खींचना नहीं, बस 10 मिनट गपशप, वापस मुताला, फिर 1 घंटा मुताला, फिर 10 मिनट वक्फा। हम लोग के तलबा क्या करते हैं, या तो पढ़ते नहीं है, जब पढ़ने लग जाते हैं फिर लगातार पढ़ते, जिसकी वजह से अक्सर मजनून हो जाते, पागल हो जाते हैं ना अक्सर लोग। दिन के वक्त आप मुताला करें, खास करके तहज्जुद के वक्त और फजर के बाद, ये वक्त मुताले को बेहतरीन है, और मगरिब के बाद। रात का जो वक्त है 12 बजे के बाद, उस वक्त अगर आप मुताला करोगे तो उस वक्त अगर आप 1.5 घंटा मुताला करोगे, ये दिन के वक्त में 1 घंटे के बराबर। सही, दिन में आप 1 घंटा मुताला करो, रात में वो 1.5 घंटे के बराबर होगा। जो काम आप रात में 1.5 घंटे में कर सकोगे, वो दिन में 1 घंटे में हो जाएगा। सही में आप सब, बाद लोग कहते हैं कि आप रात फोनी होती है ना दिमाग, रात को सुकून होता है, सुकून, सब खामोश होते, उस वक्त मुताला करें, लेकिन उस वक्त सही मुताला नहीं होता। दिन के वक्त मुताला करिए, तहज्जुद के वक्त उठ जाए। अच्छा, आराम का वक्त ऐसे सेलेक्ट कर ले कि जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो जिस वक्त बाकी दोस्त भी सो रहे, तो वही वक्त आपके आराम का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सब सो रहे और आप उस वक्त मुताला कर रहे, और जब वो उठ जाए फिर आप सोने लगो, तो इससे आपके आराम डिस्टर्ब हो, आराम में खलल आएगा, फिर परेशानी होगी। तो अगर आप घर में रह रहे हो तो जो अहले खाना के आराम का वक्त है, उसी वक्त आप आराम कर ले, और जिस वक्त उनके जागने के उसी वक्त फिर आप मुताला कर ले, और आराम भी मुनासिब हो। सही, हम लोग आराम करते हैं तो हद से बढ़ जाते हैं, हमारे दिमाग में एक पौनी है कि 8 घंटे की नींद लाजमी है। याद रखो, 8 घंटे की नींद लाजमी नहीं है, हर बंदे की नींद अलग है, किसी के लिए 5 घंटे, किसी के लिए 4 घंटे, किसी के लिए 6 घंटे। आप देखो सहाबा कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा कर देखो, किसी ने भी 8 घंटे की नींद नहीं की। अगर वो 8 घंटे की नींद करते तो इतना काम कैसे करते? तारीख उठा कर देख लो, दिन रात मेहनत मेहनत, रात को ताजुद में भी उठो। तो ये जो हमारे दिमाग में एक पौनी डाली गई कि 8 घंटे नींद, तो हम रात को सो जाते हैं, अगर 6 घंटे भी हम नींद कर ले, सुबह के आप नींद पूरी नहीं हुई, 2 घंटे फिर सोना, तो वो 8 घंटे की पौनी दिमाग से निकाल लो। इस पे हमारे अलग ट्रेनिंग है, स्लीप मैनेजमेंट, कि अपने नींद को कैसे मुनज़्ज़म किया जाए। अब वो फिर इंशाल्लाह अगर मैं आगे तो आप लोग को वो भी कराऊंगा इंशाल्लाह। मुनासिब आराम, सही, खाने में एहतियात करना, खास करके इम्तिहान के दिनों में, मसालेदार खाना, ऐसा खाना जिससे सीने में जलन हो या नींद कम हो, कॉफी पी लिए या इतने मसालेदार मछली वगैरह खा ली, तो उससे भी इंसान की नींद मुतासिर होती है, और इंसान का पूरा इम्तिहान का पैटर्न, और बाद औक़ात इंसान को बीमारी भी हो जाती है। ये चीज़ें मामूली है, लेकिन इस पर हम तवज्जो नहीं करते, इसी वजह से हम इम्तिहान में मार खा जाते हैं। तो ये खाने का भी अपना एक शेड्यूल बनाना कि क्या खाना है, इम्तिहान के दिनों में सादा खाना खाए। हाँ, अभी अपनी खूबी और खामियों का जायजा ले, अकेले में बैठकर आप सोचे कि मैं किस मजमून में अच्छा हूँ, किस मजमून में मैं कमजोर हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। हम जिस मजमून में अच्छे भी होते उसको भी उतना ही टाइम देते, जिसमें कमजोर होते उसको भी उतना ही टाइम देते। नहीं, जिसमें आप कमजोर हो तो उसमें 150 घंटे के बजाय उसको 170 घंटे दे दो, और जिसमें आप अच्छे हो तो उसमें 150 के बजाय 130 घंटे दे दो। सही, तो अपनी खूबियों और खामियों का जायजा ले और उसको देखे। इस तरह का एक चार्ट बनाए, सही, इस तरह का बनाना लाजमी नहीं है, इस तरह कर ले के फर्ज करो ये चार्ट है, रियाजी आपने लिख ली, सही है, कुछ भी लिख दी, सारे दर्जों की एक एक किताब उठा लेते हो, हिदायत 9 लिख दी या हिदायत लिख ली या सर्फ लिख लिया। अब आप देखें कि किस मजमून में आप अच्छे हो, सही है। फर्ज करो आप रियाजी में आप 70% हो, यार 70% में
اس میں ٹھیک ہو، اور قطبی میں آپ 20% پہ ہو، ہدایہ میں آپ 40% پہ ہو، اور صرف میں آپ 10% پہ ہو. تو آپ نے سب سے زیادہ وقت کس کو دینا ہے؟ صرف کو. صحیح. اور اس کو پھر کم وقت دو. یار ایک الگ ہے، کوئی کس چیز میں ماہر ہوتا ہے، کوئی کس چیز میں ماہر ہوتا ہے. اس طرح جب آپ شیڈیول بناؤ گے تو کام آسان ہوگا اور ترتیب ہوگی، اور آگے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. آگے یہ تو میں نے سوال کر لیا. 90 گھنٹے 150 گھنٹے. نصاب پورا کیسے کیا؟ نصاب کیسے پورا کریں گے؟ تو نصاب اس طرح پورا ہوگا. بعض اوقات نصاب بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم نصاب کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنا نہیں، نصاب پر ایک نظر لازمی دوڑانی ہے. پورے نصاب ایک نظر دوڑانی ہے. یاد اگرچہ نہ ہو لیکن آپ نے ایک نظر دوڑا لینی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ امتحان میں بیٹھو گے کوئی ایسا سوال ہے کہ جس کا آپ نے صحیح مطالعہ نہیں کیا لیکن آپ نے جو ایک نظر دوڑائی ہے نا وہ صرف سرخیوں پر ہیڈ لائنز پہ، تو آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا مل جائے کہ کیا لکھنا ہے. پھر آپ سرخی دے دو، نیچے گانے لکھو. اسکول اور کالج میں تو یہی ہوتا ہے، سرخی دے دیتے ہیں، نیچے میں نے پیپر چیک کیے باقاعدہ گانے لکھے ہوتے، اشعار لکھے ہوتے. پھر آخر میں لکھے ہوتے سر خدا کے لیے مجھے پاس کرنا ہے، سر اللہ کی قسم ہے، آپ کو آپ کی ماں کی سر کی قسم ہے مجھے پاس کرنا ہے. میں نے باقاعدہ تصویریں لی ہے، سلائڈز پرانی ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹریننگ میں وہ آپ کو تصویریں دکھاؤں گا. میرے پاس موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے موبائل میں. میں نے اس کی تصویریں لی، سر قسم ہے مجھے پاس کرو. محنت نہیں کرتے پھر اسی طرح آپ مجھے پاس کرو. صحیح. تو پورا نصاب دیکھنا ہے. پھر نصاب کی جو اہم حصے جو امتحان میں آنے والے ہیں اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ پرانے پرچے جات اٹھا کر دیکھ لو. آج کل تو وفاق کے وہ پورے آ چکے ہیں 10 سالہ پیپر، اس کو اٹھا کر دیکھ لو اور اساتذہ سے پوچھ لو کہ کون کون سی حصے اہم ہیں، کون کون سی حصے امتحان میں آ سکتے ہیں. اور دوستوں سے پوچھو یار کہ کون سے حساب کو اہم لگ رہے ہیں. ہمارے اندر ایک تکبر ہوتا ہے نا، ہم دوستوں سے نہیں سیکھتے. ہم کہتے ہیں یار کہ میں اس دوست سے میں کیسے سیکھوں. ہاں میرے نے جو پوزیشن لی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، میں پوزیشن ہولڈر طلباء سے جا کر پوچھتا تھا یار امتحان کی تیاری کیسے کرتے، ہاں آپ کو کون کون سوال اہم لگتے تو وہ بتاتے تیاری. تو میں بھی وہی اپلائی کی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار اس سے میں اس کو میرے ساتھ کلاس میں اس سے میں پوچھوں. اگر اس کو کوئی فن بھی آتا ہوگا ہم اس سے نہیں سیکھیں. وہی فن اگر یہی ٹائم مینجمنٹ کل میں نے آپ کو پڑھا ہے، آپ کو کوئی دوست آپ کو پڑھانے لگے آپ کو حالانکہ اس نے سیکھا ہوگا بیچارے نے اس پر عمل بھی کر رہا ہوگا لیکن ہم تکبر ہے یار اس سے کیسے سیکھوں، میں اس کو یہ تو میرا استاد بن جائے گا. یہ ایک پونی دماغ یار میرا استاد بن جائے گا. کیا استاد بنے گا یار؟ دوست تکرار کروا رہے تو بھی استاد بن گئے. یہ غرور اپنے اندر سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے. اپنے دوستوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کی نظر میں کون سے سوال ہیں. تو ہر بندے کی سوچ الگ ہوگی تو وہ کہے گا یہ اہم ہے. آپ اس سے پوچھو کیوں ہے، وہ وجہ بتائے. اس سوال کو بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے. اسی طرح اگر آپ ممتحن ہوتے، آپ ایگزامینر ہوتے، آپ یہ سوچو کہ میں ناظم تعلیمات یا میں استاد ہوں ہدایت کا اور میں پیپر بناؤں تو میں کون کون سے سوال دوں. صحیح. جب آپ خود سوال کرو گے اپنے آپ سے، اگر میں ممتحن ہوتا تو میں یہ سوال امتحان میں دیتا تو سمجھو وہی سوال کیا ہے اہم جو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں یہ سوال دوں. صحیح. اور اکثر امتحان میں ایسے سوالات آتے ہیں جو ایک پورا مضمون بن سکے جس پہ کچھ صفحات لکھا جا سکے. بس ایسا سوال نہیں آتا، مختصر جوابات میں تو آ جاتے کہ فلانی چیز کی تعریف ہے، مختصر جواب. لیکن جو بڑے سوالات ہوتے ہیں وہ ایسے سوالات آتے ہیں جس کے کچھ اقسام ہو، کچھ قسمیں ہو، یعنی کہ اس پر 1-2 صفحے عام طور پر لکھے جا سکے کہ مثلا اس کے اعراب لگائے، اس پر لغوی صرفی تحقیق کرے اور اس کے کتنے جز ہیں وہ بیان کر لے اور اس میں صورت مسئلہ بیان کر لے. ایسا سوالات. بات سمجھ میں آ گئی؟ مطالعے کی جگہ ایسی جگہ آپ نے انتخاب کرنی ہے جہاں آپ کے توجہ کو بھٹکانے والی کوئی چیز نہ ہو. میں نے کہا نا پاکستانی کو میں تجسس بہت زیادہ ہے. اگر ہم کھڑکی کے سامنے بیٹھیں گے اور مطالعہ کریں گے وہاں سے کوئی شخص گزرے گا تو پھر وہاں دیکھیں گے، کوئی اور چیز گزرے گا تو وہاں دیکھیں گے.
تو اس طرح توجہ بڑھتی. ہم نے ایسی جگہ نہیں بیٹھنے جہاں سے توجہ بڑھے. اسی طرح خاموشی حتی الامکان کوشش کر لو کہ اپنے آپ کو ایسا عادی بناؤ کہ شور میں بھی آپ مطالعہ کر سکو. ایسی عادت اپنا, ورنہ آپ پاگل ہو جاؤ گے. کیونکہ طلباء تو جنی مخلوق ہے, وہ اگر آپ اس کو کہو کہ چپ ہو جاؤ اور وہ شور شروع کر دیں. یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, آپ طلباء کو خاموش ہو جاؤ, وہ شور شروع کر دیں. جنی مخلوق ہے نا, طلباء بات سمجھتے ہی نہیں. تو اگر آپ نے اس کو کہا کہ یار نہیں کرو, وہ آپ کو اور چھیڑے گا. اچھا ایک فارمولا اور بتا دیتا ہوں, بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے کسی کام, کسی نام پر, کسی چیز پر چڑنا شروع کر دیا تو پھر آپ کی خیر. فرض کرو آپ کو کوئی شمالو بولتے ہیں, کہ آپ کو کہتے ہیں آپ شمالو, تو آپ شمالو کی وجہ سے چھڑنا شروع ہو گئے تو پھر سمجھو کہ آپ کی خیر ہے. اور کوئی آپ کو شمالو کہے, یہ آپ تجربہ کر کے تھے. اور جب بچہ, ہمارے کزن تھے, وہ جب بچہ روتا تھا نا تو اس کو کہتے تھے ذرا زور سے. وہ بچہ اور زور سے رونا شروع, وہ کہتا تھا اور زور سے, اور زور سے شروع. 3-4 مرتبہ اس طرح کر کے بچہ خود بخود چپ ہو جاتا. ابھی آپ کو کوئی چھیڑے نا, مختلف نام رکھے جاتے ہیں, طلباء نے بھی گزارے, کوئی کیا نام رکھتے ہیں, کوئی کیا نام رکھتے ہیں, شمالوش, شڑنگت پڑنگت, اس طرح کے نام رکھتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی کہے شڑنگت تو آپ کو یار ایک مرتبہ پھر, وہ کہے شڑنگت, آپ کو یار ایک مرتبہ پھر, ہو گیا تم شڑنگت, بولا میں ہوں, ایک مرتبہ پھر. 4-5 مرتبہ جب آپ اس طرح کہو گے تو اس کے کان نیچے ہو جائے گے. صحیح, یہ فارمولا ہے. میں جب بچہ تھا تو میں بہت پتلا تھا, تو مجھے سب قائد اعظم بولتے تھے, تو میں بہت چھوٹا, بہت غصہ آتا تھا. تو پھر اس وقت تو غصہ آتا تھا. اب الحمدللہ جب بڑے ہو گئے اب غصہ نہیں آتا. اب فیس بک پہ بعض اوقات میں کوئی چیز دے تو نیچے نیگیٹو کمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ یہ جزاک اللہ, میں نیچے لکھ دیتا ہوں جزاک اللہ, بحث ہی ختم ہو جاتی. اگر میں وہاں دلائل لینا شروع کر دوں وہ بحث اور لمبی ہو جاتی. قرآن میں بھی ہے نا, اذا خاطب محمد جاہلو قال السلام علیکم. صحیح. اب ہمارے ہاں کوئٹہ بلوچستان میں اس پر بھی بہت لڑائی ہوتی ہے. آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں, ہاں آپ جا رہے ہیں نا, کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوں چیز بگو ہے, بہت اس بات کی لڑائی ہوتی ہے باقاعدہ. ہاں بلوچستان والوں کو پتہ ہے. تو یہاں ہمارے ہاں, وہاں جب مجھے کوئی اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے میں کہتا السلام علیکم, وہ پوچھا پریشان ہو جاتا, کوئی دیکھ رہے کیا یار آپ. چلو آگے. ہوا اور روشنی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے, ایسی جگہ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اتنے اندھیرے کمرے میں کال کوٹری میں بیٹھ جاؤ جیسے پھانسی لگ رہی ہو, تو اندھیرا ہو اور اس میں لائٹ لگا کے آپ پڑھ رہے ہو تو آنکھیں بھی خراب ہوگی اور کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا, اور نیند کا غلبہ بھی بہت جلد ہوگا. امتحان سے 1 ماہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, پچھلا سبق دہرانا شروع کر دینا ہے. آج کا سبق بھی پڑھنا ہے اور پچھلا سبق بھی اس کے ساتھ دہرانا شروع کر دینا ہے. آگے پورا نصاب دیکھ لینا ہے, میں نے بتا دیا something is better than nothing, کہ کوئی کچھ ہو یہ بہتر ہے اسے کہ کچھ نہ. آپ کچھ آئیڈیا تو ہوگا نا یار کہ کس طرح میں لکھیں, کچھ اگر کچھ نہیں دیکھا ہوگا تو کیا لکھو. صحیح. آگے اچھا, امتحان سے 1 ہفتہ پہلے آپ کی تیاری مکمل ہو جانی چاہیے اگر آپ احمد بننا چاہتے ہیں. اور اگر چھلو مخلوق ہو تو 1 ہفتہ پہلے ہماری تیاری شروع ہو جاتی ہے. اور اکثر ہم میں سے میں پوچھوں گا نہیں بری ہے نا, چیلا ہوا چھلو. صحیح. کیونکہ امتحان سے 1 ہفتہ پہلے اگر تیاری مکمل نہیں ہوگی, آپ 1 ہفتے میں تیاری کرو گے تو وہ Q1 والی صورتحال ہوگی. اس میں کیا میں نے بتایا تھا, معیاری تیاری معیار کی نہیں ہوگی. صحیح. اور پریشانی معیار کی ہوگی. اچھا, اوقات فارغ کر کے آپ نے نظام الاوقات بنانا ہے. اگر نہیں بنایا, پورے سال گزر گیا لیکن 1 ہفتہ پہلے آپ کو ہوش آیا تو پھر کم از کم اس 1 ہفتے پہلے تو بنا لو. بعض لوگ اس وقت بھی نہیں بنا. پھر کیا کرنا ہے, جو کتاب ہے آپ نے کتاب اٹھائی, دے دو مجھے کتاب, فرض کرو یہ آپ کی کتاب ہے, تو جو کورس آپ کا ہے
تو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ سلیبس کیا ہے. صحیح. بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ چیز سلیبس میں شامل ہی نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی استاد نے پڑھایا ہوتا ہے. صحیح. جیسے کہ فرض کرو مصنفین کے حالات ہیں, تو بعض اوقات وفاق میں بتا دیتے ہیں سلیبس ہے. تو ہمارے یہاں ہم امتحان دے رہے تھے, تو کتنے بجے ہو گئے رات کو, میں گیا ایک لڑکے کے پاس وقفے, میں نے کہا 10 منٹ گپ شپ. میں نے کہا کہاں تک دیکھ لیا؟ اس نے کہا میں نے تو یہ سارا دیکھ لیا. میں نے کہا تو نصاب بھی شامل نہیں ہے. وہ بیچارہ پریشان ہو, بولتے ہیں میں تو سارا ٹائم اس پہ لگا. میں نے کہا شامل ہی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی چیز پڑھتے رہو کہ وہ نصاب میں شامل ہو. آپ نے نصاب دیکھ لینے, فرض کرو کہ 60 صفحے, پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس وقت کتنا ہے. اس 60 صفحوں کو آپ نے پھر تقسیم کرنا ہے کہ روز کے کتنے گھنٹے میں دوں تاکہ میں اس کو کور کر سکوں. ہم کیا کرتے ہیں, بس شروع ہو جاتے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی, آدھا پڑھ لیتے آدھا رہ جاتا ہے. لیکن منصوبہ بندی سے ہم تقسیم کریں گے گھنٹوں کے اعتبار سے تو نصاب پورا ہو جائے گا. اچھا, امتحان کی آخری پرچی کی تیاری سب سے پہلے شروع کریں. ہم آخری پرچہ ہمارا اکثر خراب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امتحان کی چھٹی کی خوشی ہوتی ہے. یار اس آخری پرچہ ہے, جان چھوٹ جائے, جلدی جلدی لکھو, پاس. ہاں, خوش ہوتے ہیں نا, اس وجہ سے آخری پرچہ خراب ہوتا ہے. لیکن آپ پہلے تیاری کرو گے آخری پرچے کی تو خوشی بھی ہوگی اور تیاری بھی ہوگی, متاثر بھی ہوگی. صحیح. آگے کچھ دن پہلے آپ کے سینٹر یہی آتا ہے وفاق میں, تو آپ کے لیے تو وہ نہیں ہے. جن لوگوں کا سینٹر کوئی دوسرا آ رہا ہو, جیسے اسکول کالج میں امتحان دیتے ہیں تو دوسرا سینٹر آ جاتا ہے, تو وہ سینٹر پہلے سے معلوم ہوا. یہ نہ ہو کہ امتحان والے دن 1 گھنٹہ آپ سینٹر ہی ڈھونڈتے جاؤ. جتنا بھی وفر لگ ہو سکتے ہیں آپ کو وہ سینٹر نہ ملے. پہلے جا کر اپنا سینٹر معلوم کر لیتے. آگے امتحان کا خوف کیسے دور کیا جائے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو اور یہ کہو کہ میں کر سکتا ہوں. اپنے دماغ کو مثبت پیغامات دو کہ تم کر سکتے ہو, تم کر سکتے ہو. لاکھ لوگ کہے کہ تم نہیں کر سکتے, نہیں میں کر سکتا ہوں. ایک کنویں میں 3 مینڈک گر گئے. صحیح, 3 مینڈک گر گئے. آپ کہو گے یار اب دیکھو کنواں آ جاتا. تو 3 مینڈک گر گئے, تو ان میں سے انہوں نے تینوں نے اوپر چھلانگیں لگانا شروع کر دی واپس باہر نکلنے کے لیے. تو مینڈک آ گئے, باقی جو اوپر تھے انہوں نے نیچے دیکھنا شروع کر دیا اور آواز لگانی شروع کر دی, تم نہیں کر سکتے, نہیں نکل سکتے, نہیں نکل سکتے, نہیں نکل سکتے. تو وہ 2 مینڈک بیٹھ گئے, لیکن ایک مینڈک وہ ڈیٹ تھا, وہ چھلانگیں لگا. ایک دن چھلانگ لگایا, وہ باہر نکل آیا. جیسے ہی باہر نکل آئے کنویں سے, وہ ہلچل مچ گئی, نعرے ہو گئے کہ بھائی فلانا کنویں سے نکل آیا. جیو نیوز والے پہنچ کے, سما نیوز والے پہنچ کے, فلانا بھائی یار کتنا بڑا کارنامہ کیا آپ نے, آپ ہمیں انٹرویو دے. انٹرویو آپ کیسے نکل گئے, آپ نے کیسے کر دیا یہ وہ مینڈک صاحب جو ہے جواب ہی نہیں دے رہے, یوں دیکھ رہے. لوگوں نے کہا کیا مسئلہ ہے یار, یہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ دوسرا مینڈک آیا, اس کا دوست, اس نے کہا یہ بیرا ہے, یہ نہ بول سکتے نہ سن سکتے. پوائنٹ سمجھ میں ہے؟ کس کو سمجھ میں؟ جی, کہ اگر یہ بھی سن لیتا نا کہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس نے بھی بیٹھ جانا. بالکل گڈ. اگر اس نے بھی سنا ہوتا کہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ بھی بیٹھ جاتا, جیسے کہ وہ 2 بیٹھ گئے. یہ بیرا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے آپ کر سکتے ہو, کر سکتے ہو, کر سکتے. تو اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا, میں فیل ہو جاؤں گا, یہ آپ کو نہیں, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. آگے امتحان والے دن کیا کرنا ہے, رات کو جلدی سو جانا ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, رات کو 2 بجے 3 بجے تک پڑھتے ہیں. الٹا حساب ہے نا, چلو والا. اس کی زندگی اسی طرح. صبح جلدی اٹھنا ہے, تہجد میں اٹھنا ہے اور ناشتہ لازمی کرنا ہے. ہم لوگ امتحان والے دن تیاری میں ناشتہ ہی بھول جاتے ہیں. صحیح, جس کی وجہ سے پھر وہاں چکر آ رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. تو ناشتہ لازمی کرنا ہے, چاہے جتنا بھی ہو. فجر کی نماز لازمی پڑھنی ہے. بعض لوگ رات دیر تک پڑھتے ہیں, پھر فجر بھی قضا کر لیتے ہیں. یاسین شریف پڑھنا ہے. یہاں دماغ میں پونی ہوتی ہے, یار یاسین میں 5-10 منٹ لگاؤں گے, اس سے اچھا میں تیاری کرو, یہ پونی نکالو دماغ سے. یاسین پڑھو, پھر برکات دے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو یاد ہے
जो सुबह के वक्त यासीन पढ़ता है पूरे दिन की हाजात मुकम्मल होती हाँ, पूरे दिन के काम आसान हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है तो कहाँ गलत हो सकता, तो यासीन पढ़ने। इसी तरह सलात हाजत 2 रकात पढ़नी है कि अल्लाह ये इम्तिहान है, ये मेरे लिए आसान कर दे, पर्चे मेरे लिए आसान कर दे। हमारा असल में हम असबाब इख्तियार कर लेते हैं और भरोसा भी हमारे असबाब पे होता है, इसी वजह से नंबर कम आते हैं। आखिरी वक्त तक देखना पर्चे में जा रहे, आखिरी वक्त तक वो किताब हमारे याद में होती है, आखिरी जा रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, आखिरी वक्त तक असबाब पर हमारा भरोसा होता है। तहज्जुद महज्जुद नहीं, इशराक नहीं, सलातुल हाजत नहीं। और बाज तो क्या करते हैं, वो जा रहे होते हैं आखिरी वक्त तक, वो वहाँ घंटी ले उस्ताद कहते हैं बैठ जाओ बस, आखिरी वक्त भी देख रहे होता है। इस वक्त में आपको क्या मिलेगा, रखते रखते भी कॉल कर देते, बहुत सारे होंगे, उन्होंने भी किया है, तो नाराज नहीं होने से अगर आप इसमें शामिल हो। मसनून तरीके से घर से निकलने हैं, सारे उलमा मालूम है किस तरह से निकलते हैं घर से। पहले सीधा पाँव बाहर निकलना, बाया पाँव, दाया, वक़ल इख्तिलाफ बैन उलमा। हाँ। अच्छा, हमें सुन्नत याद क्यों नहीं रहते, हम अमल करते। अगर सुन्नत अपनानी हो ना तो उस पर अमल शुरू करो। दुआएं हमें याद क्यों नहीं रहती, क्योंकि अमल में नहीं रहती। तो अगर आपने सुन्नत वाली जिंदगी अपनानी, उस पर अमल शुरू करो तो खुद याद आएगा कि किस तरह निकलना है, पानी किस तरह पीना है, खाना किस तरह खाना है, खुद याद आएगा। तो जो मसनून तरीके उससे निकलने हैं। और या ये गलत लिखे हैं, या सुब्बुह, या कुद्दूस, या गफूर, या वदूद, या सुब्बुह, हाँ, या सुब्बुह हाय, या कुद्दूस, या गफूर, या वदूद, ये पढ़ते हैं। इम्तिहानी मरकज तक पहुंचते वक्त तक यही पढ़ने हैं रास्ते। हम लोग क्या करते हैं, किताब हाथ में होती है, मरकज जा रहे होते सेंटर, उस वक्त बस जितना पढ़ लिया बस पढ़ लिया, बस बंद करके अब मुतवज्जे हो जाता। ये दुआ पढ़ते हुए आगे तमाम सामान एक साथ रख के, कोई मुश्तबे चीज, नोट्स वगैरह, नकल वगैरह ये आपके पास नहीं होना चाहिए। बाद औक़ात क्या होता है, आप तैयारी के लिए कोई जी ये कहते हैं कि इम्तहान से पहले आधा घंटा पहले कहते हैं कि पढ़ना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि थोड़ा माइंड को फ्रेश करके थोड़ा आपने तैयारी करनी, दिमाग को भी थोड़ी सी तसल्ली मिलनी चाहिए। सही कहते हैं, आधा घंटा पहले पढ़ाई वढ़ाई बंद, बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाना। मुश्तबे चीज मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने अरबी कैसे सीखा, अरबी मैं क्या करता था, रोजाना 5 लफ्ज लिख लेता पर्चे पे, उसको फिर मैं याद करता और फिर उसको इस्तेमाल करता। जो भी असबाब होते थे सानिया में, जो असबाब होते थे उसमें जो अल्फाज आते थे, में तस्हील अदब में बहुत सारी किताबें, तो उसको मैं फिर याद करता था और उसको जानबूझ कर इस्तेमाल। मसलन फर्ज करो मैंने कलम सुहा लफ्ज आज सीखा है, तो मैं ज़्यादातर एक और माशाल्लाह कलम सुहा जमील अभी कम इश्तरे तहाजी कलम सुहा मिनाइन इश्तरे तहाजी कलम सुहा, उस लफ्ज को मैं 3, 4, 5 मरतबा इस्तेमाल कर लेता, रात को फिर थोड़ा लिख लेता, तो इस तरह मुझे अरबी आ गई। तो आपने शायद इस तरह कर लिखा होगा। तो एक दिन मैं पर्चा देने जा रहा तो वो मेरे जेब में था, और पर्चा भी पता नहीं किस चीज का था, मौलवी निशा का दया। मैंने कहा या अल्लाह, अब मैंने नकल के लिए तो नहीं उठाया, लेकिन इनको मैं कैसे बताऊंगा कि अगर पकड़ लिया तो शुक्र है तलाशी नहीं हुई उस दिन और मुझे पकड़ा भी नहीं, मैंने निकाला भी नहीं था, वो मैंने याद करने के लिए लिखा। तो ऐसा ना हो कि आप याद करने के लिए जेब में कोई चीज रखो और आप इम्तिहान में चले जाओ और आप पकड़े जाओ, तो कोई मुश्तबे चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो जानबूझ कर तावीज़ देते हैं, बाज़ ऐसे भी होते तावीज़ात बना बना के, छोटे छोटे तावीज़ात टोपी में, इमामे में, कहाँ घुस कर सजा कर ले जाते, तो इस तरह नहीं करना। इम्तिहानी हाल में दाखिल होने के बाद आपने क्या करना है, अपनी नशिस्त देखनी है, जहाँ आपकी नशिस्त है, अगर रोल नंबर लिखा हुआ है तो वहाँ जाकर बैठ जाना चाहिए।
اور پرچہ مل جائے اس پر جو ہدایت لکھی ہے وہ اور رول نمبر لکھ لیں کہ جو آپ کو رول نمبر ہے وہ لکھ لینا ہے. بعض لڑکے جلدی میں رول نمبر ہی نہیں لکھتے وہ اٹینڈنس اس کی غیر حاضری آ جاتی ہے. ہاں پرچہ ملنے تک دعا پڑھنی ہے. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اسی طرح تو یہ دعا حفاظ سے آپ پوچھ لیں, وہ آپ کو لکھ کر دے دیں گے, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی نوٹس بھی PDF کر کے آپ استاد کو دے دوں گا, وہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ, اس میں دعا ہے. پھر جب سوالیہ پرچہ مل جائے, ملنے تک کیا پڑھنا ہے؟ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اور جب مل جائے پرچہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے, یا ناصر یا نصیر یا قادر یا قدیر. یہ اعمال میں نے بہت مطالعے کے بعد, اساتذہ سے پوچھنے کے بعد یہ سارے اعمال نکالے, جس کو معمولی نہیں سمجھنا. اور میں نے جتنے امتحانات دیے ہیں اور جتنی کامیابی میں نے حاصل کی, یہ سارے اعمال کی وجہ سے. تیاری میں نے اتنی نہیں کی جو یہ اعمال میں نے کی. الحمدللہ اللہ سے دورے تک ممتاز میرا آتا رہا, اور سارے یہ اعمال کی میں ایک سمجھ کر کے یہ لکھ لیا. میں نوٹ دے دوں گا, اس میں بھی ہے یا ناصر یا نصیر یا قادر یا قدیر 11 مرتبہ. جی سوالات کو پڑھ لے, منتخب کر لے کہ کون کون سے سوال کرنے ہیں, اس پر نشان لگا لے, نمبر لگا لے کہ پہلے نمبر پر کون سے کرنے ہیں, دوسرے پر, تیسرے پہ. جو سوال آپ کو سب سے اچھا آتا ہو اس کو دوسرے نمبر پہ کریں. صحیح؟ آپ نے آج تک سنا ہو کہ اس کو سب سے پہلے کریں, نہیں, اس کو دوسرے نمبر پہ کریں. جو سوال آپ کو مناسب آتا ہو اس کو پہلے نمبر پہ کریں, اور جو بالکل نہیں آتا اس کو آخر میں. کیونکہ اساتذہ کا بھی یہی دماغ بنا ہے کہ یار اس کو یہ پہلا سوال صرف آتا ہے, آگے نہیں آتا, اور ہم سب کا دماغ یہی بنا ہے. آپ نے ان کو ڈاج دینا ہے. نہیں, دوسرا وہ جب آپ پہلا سوال کرو گے تو مناسب آپ کو آتا ہے نا, تو وہ کہے گا اچھا یار صحیح مناسب. لیکن جب دوسرا سوال وہ کہے گا نہیں یار قابل آدمی ہے. تو ہم جب پہلا سوال اچھا کر لیتے ہیں نا, آخری دو میں استاد کا بھی ذہن یہی ہے کہ دو فارغ ہیں, قابل نہیں ہے, ہاں, لیکن آپ ڈاج دینا ہے. استاد کو آپ نے ڈاج دینا سیکھ لیں. سوال جی نہیں ہے کہ نہیں, صرف آپ کو پتہ ہے, باقی کسی کو پتہ نہیں. جی ہاں آگے وقت متعین کر لیں. صحیح کہ 3 سوال کیے ہیں تو ایک سوال کتنے گھنٹے میں کروں گا, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ. دوسرے سوال کے لیے اور تیسرے کے لیے پہلے سے وقت متعین کر لیں. ہم لوگ کیا کرتے, ایک سوال شروع کرتے, 7-8 صفحے اس کو لکھ لیتے, باقی 2 سوال رہ جاتے, جس سے نمبر کم آ جاتے. کم کرنا, سارے سوالات کرنا, اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں. آگے اور خاکہ بنا لے. خاکہ بنانے کا یہ کہ سارے سوالات آخر میں رفع عمل کے طور پہ وہاں بڑا سا لکھ لے. رفع عمل سمجھتے ہو, جیسے میری رائٹنگ ہے, اس کو رفع عمل کے وہاں آپ نے ہر سوال کا خاکہ بنانا ہے. خاکہ یہ کہ اس سوال کے متعلق جتنے سرخیاں ہیں وہ لکھ لینا, پہلے سوال کی, پھر دوسرے سوال کی, پھر تیسرے سوال کی. اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا دماغ کا جو بوجھ ہے وہ پرچے پہ منتقل ہو جائے. صحیح. اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, ان کے ساتھ ان کے مرید تھے, تو جاتے جاتے انہوں نے جیب سے کاغذ نکالا, اس پہ کچھ لکھا, واپس جیب میں ڈال دیا. مرید نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے دماغ میں ایک مسئلہ چل رہا اور مجھے تنگ کر رہا, اور یہ وقت میرا ذکر کر رہا. تو اس مسئلے کا وہ جو دماغ کا بوجھ ہے, میں نے اس کو کاغذ میں اتار دیا, اس کو یہاں رکھ دیا. اب میں ذکر کروں گا, رات کو جب مسائل کا ٹائم ہوگا میں اس میں وہ پرچہ نکال کر اس پہ سوچوں گا. صحیح. تو آپ کے پاس تو جی کے بک پہلے سے چھوٹی سی ڈائری, جو مسئلہ تنگ کر رہا ہو اس میں آپ ڈالیں, جو بھی آئیڈیا ہے اس کو ڈال دیں. تو اس طرح جب آپ خاکہ لکھ لو گے, ایک فائدہ تو یہ ہوگا دماغ فریش ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے ہیڈ لائنز ہیں نا, شروع میں جب آپ پرچہ دیکھتے ہو تو آپ کی معلومات آپ نے پڑھی ہوتی ہے, وہ آپ کو یاد ہوتی ہے. صحیح. لیکن بات آہستہ جب آپ پرچہ کرتے کرتے وہ بھول جاتے ہیں. شروع میں مائنڈ فریش ہوتا ہے, آپ خاکہ پہلے بنا لو گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا جب آپ سوال شروع کریں گے, دوسرا سوال آپ کو تنگ نہیں کرے گا. اکثر کیا ہوتا ہے, ہم ایک سوال لکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں دوسرے سوال کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں.
کہ یار اس سوال کا جواب میں کیا لکھوں. تو جس کی وجہ سے جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم مار کر جاتے ہیں. تو وہ سارا مائنڈ ایک خاکہ بنا لینا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا ہے اور سوال کی مراد سمجھنی ہے کہ استاد نے پوچھا کیا ہے. سب سے زیادہ جو ہمارے نمبر کم آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم سوال کو مراد ہی نہیں سمجھتے کہ ہم سے پوچھا کیا ہے. فرض کرو اس میں ہے کہ نماز کے فرائض کے بارے میں بتائیں اور آپ نماز کی تاریخ شروع کرو. نماز کی تاریخ، واقعہ معراج آپ پورا بیان کر دو اور پھر یہ بیان کر دو کہ نماز پڑھنے سے یہ ملتا ہے، نماز کی فضیلت، اہمیت، یہ سارا بیان کر کے اور آپ سمجھو کہ میں نے 10 صفحے لکھے اور میں نے تو یہ سے سوال کر لیے. نمبر پتہ ہے کتنے ملیں گے؟ 0 اصولاً. لیکن ہم جب چیک کرنے والے تھے 2 نمبر پھر بھی دے رہے تھے کہ چلو اتنی محنت کی. کیوں؟ پھر ہم باہر نکل کر کہتے ہیں جب رزلٹ آ جاتے او ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یہ ناجائز کیے، استاد نے یہ کیا، ہمارے ساتھ یہ کیا. لکھا کیا ہوتا ہے؟ استاد نے پوچھا کیا اور آپ نے لکھا کیا. آپ پورا واقعہ معراج نقل کرو، پوری نماز کی تاریخ نقل کرو، سب کچھ لکھو، لیکن نمبر نہیں ملیں گے. استاد تو نماز کے فرائض مانگ رہے ہیں. اس کے بہت خیال ہے. جتنے کالج کے طلباء ہیں وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں، مدرسے کے طلباء یہی غلطی. پوچھا کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنی مار رہے ہوتے. صحیح؟ ہاں اگر نہیں آتا ہے پھر تو صحیح ہے، پھر تو کچھ نہ کچھ لکھو. خیر، غیر ضروری باتیں نہیں لکھنی. جو پوچھا گیا بس وہی لکھنی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں لکھنا. صحیح؟ بعض لوگ شو مارنے کے لیے غیر ضروری باتیں بھی لکھنا شروع کر دیتے، تو جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استاد وہ اہم باتیں تو اس نے صحیح لکھی ہوتی، جو غیر ضروری باتیں اس میں وہ غلطی کر جاتا. صحیح؟ تو اس کو آپ نے لکھنا ہی نہیں. تو سوال کے 3 حصے: تعارف، مرکزی خیال، آخر میں کنکلوژن، خاتمہ. اس طرح سوال کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا، اس طرح شروع کرنا. صحیح؟ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ابتدا آپ نے صحیح کر دی نا تو آپ نے استاد کو متاثر کر دیا. اور یہ پورے اگر کورس کا میں آپ کو خلاصہ بتاؤں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ استاد کو جو چیک کرنے والا ہے اس کو اگر آپ نے متاثر کر دیا نا اپنے پرچے سے تو آپ کو نمبر دے. آپ نے ایسا پرچال کرنا ہے کہ آپ کا استاد متاثر ہو جائے، اثر کر دے. تو یہ اس سب کا خلاصہ یہ ہے. تو کس طرح متاثر کرنے ہیں سارے طریقے جو میں نے بتایا، اس طرح استاد متاثر ہوگا. آگے اپنے الفاظ میں آپ اگر لکھو گے تو زیادہ نمبر ملے. ہم وہاں بی اے کے پیپر چیک کر رہے تھے تو ڈائریکٹر آیا، انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں. تو وہاں ہم جب پیپر چیک کرتے ہیں تو عام طور پر ایک پیپر ہم چیک کر لیتے ہیں، سب اسی طرح لکھو، سارا نقل ہوتے ہیں نا. تو جو نقل والے ہوتے ہیں ان کو ہم 50% نمبر دیتے ہیں، 50 سے زیادہ دیتے ہی نہیں، چاہے جتنے بھی اس نے صحیح لکھا ہو. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لکی سیریز اٹھائی اس نے اور اس نے گائیڈ سے لکھا. اور جس بندے نے اپنے سے لکھا ہو لیکن ٹو دا پوائنٹ لکھا ہو، جو پوچھا گیا اسی کے مطابق اپنی مثالیں دی تو ہم اس کو 98 پوائنٹ تک بھی ہم اس کو کیا دیتے؟ نمبر دیتے. تو آپ نے لکیر کے فقیر نہیں بننا، اپنی طرف سے بھی مثالیں دینی، اپنے الفاظ میں بھی لکھنا ہے، اور اسلوب اور انداز آپ کا صحیح ہو، گرامر کی غلطیاں نہ ہو. خاص کر کے ہمارے پٹھان اور بلوچ بھائی مذکر کو مؤنث ادم خان تھی اور ادم خان آتی تھی. ہاں میں نے سلام ڈالا، تم نے جواب بھی نہیں دیا، یار عجیب بندہ ہے تم. اسی طرح ہوتا ہے. میں نے اتنا سوچ ہمارا سوچ میں نہیں آتا ہے کیا. اس طرح کے جو الفاظ نہیں لکھنے، اپنی اردو بھی ہم نے صحیح کرنی ہے. پٹھان اور بلوچ سے کرو، پنجابی حضرات بھی ان کی بھی خاص اردو نہیں ہے، وہ بھی اپنے بولنے میں تو شاید اپنا اسٹائل ڈال دیتے. وہی پنجابی سے کسی نے کہا کہ تم لوگ ہر بات میں آہو کیوں بولتے ہو؟ آہو. اس نے کہا یار وہ ہم نہیں بولتے، وہ جاہل لوگ بولتے ہیں. اس نے کہا تم پڑھے لکھے ہو، بولتے آہو. تو رموز اوقات کے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سارے رموز اوقات کہاں کوما آئے گا، کہاں کوشچن مارک آئے گا، سوال کے آخر میں کوشچن مارک لگانا ہے. اور یہ اس کا بھی الگ وہ ہے. اگر میرا آنا ہوا تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا. سوال میں نا سوال کے 3 حصے کرتا ہوں. شروع میں تعارف لکھو سوال، درمیان میں مرکزی خیال جو سوال پوچھا گیا اس کے. فرض کرو
یہ سوال ہے نا، آپ سے 4 چیزیں پوچھی گئی اور آپ نے عربی میں پرچال کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لاحظوا بفضیلتکم. حضرات بیٹھے ہوئے میری عربی کو غلطی ملتی ہوگی تو بتا دیں. ان السؤال اول محتوی یا تحتوی على امور 4. اب کون سی امور 4 ہیں؟ تشکیل العبارہ، صحیح، عبارت پر اعراب لگانا. اگر اردو میں لکھنا ہے کہ یہ سوال کے جواب 4 چیزوں پر مشتمل ہے، عبارت پر اعراب لگائیں، شرح العبارہ اور ترجمہ العبارہ، اور تیسرا ہے صورت المسئلہ. اس طرح 4. تو یہ آپ نے اس کا تعارف لیا. پھر لکھو لاحظ الجواب بعون اللہ. پھر جواب کا مرکزی خیال شروع کر دیں. صحیح، ابھی جو سوال جواب میں مانگا ہے وہ سارے لکھ لینا، پھر آخر میں خاتمہ لکھ لینا، خلاصہ. صحیح، اس طرح. صحیح، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اردو والے بھی اسی طرح لکھ لیں، انگلش میں بھی لکھنے ہیں وہ بھی اسی طرح کر لیں. جلد بازی نہیں کرنی ہے. صحیح ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی پرچہ کر لیں اور جان چھوٹ جائے. جلد بازی نہیں کرنی. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ 2-3 گھنٹے یہ میرے مستقبل میں میرے کام آئیں گے. اگر میں آج صبر سے کام لوں گا، اس 3 گھنٹے میں صحیح لکھوں گا تو آگے میرا مستقبل روشن ہو. تو کیا فائدہ ہے جلد بازی کا؟ اور یہ حدیث بھی ذہن میں لیا، العجلۃ یا عجلۃ من الشیطان اور العنات یا عنات، چلو جو بھی ہے، من اللہ والعجلۃ من الشیطان. جلد بازی شیطان کی طرف سے اور بردباری اللہ کی طرف سے. ایڈ لائنز، سب سے مین چیز ایڈ لائنز، سرخیاں دینی. صحیح، سوال اگر استاد نے ایسا لکھوایا جس میں سرخیاں نہیں ہیں، کتاب میں ایسا ہے جس میں سرخیاں نہیں ہیں، وہ سرخیاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. سرخی ایڈ لائنز سمجھ گئے ہو نا سب؟ تو آپ نے خود ایڈ لائنز بنانے. پیراگراف میں دیکھ اس پیراگراف میں کیا بتائیں گے، اس کے شروع سے تھوڑا سا ایڈ لائن بنا لینا ہے. تو ایڈ لائن جب آپ بناؤ گے تو استاد کو آپ نے متاثر کر دیا. کس طرح متاثر کر دیا؟ اس کو آپ نے چیک کرنے میں ان کی آسانی ہوگی. جب ایڈ لائنز ہو دیکھے گا، میں نے پیپر چیک کیے، سارے نہیں پڑھے جاتے، اتنا ٹائم کام ہوتے، اتنے ہزاروں پیپر ہوتے، بس وہ دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. لیکن تجربہ ہمارا اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ڈاج دینے کے لیے پورا کوشچن پیپر 5-6 مرتبہ لکھ لیتے ہیں. جو کوشچن پیپر کے سوالات ہیں، سوال نمبر 1 لکھ لیا مارکر سے جواب، پھر وہی شروع کر دیں. سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 نماز کے فرائض بیان کرے، زکوٰۃ کے فرائض بیان کرے اور تیمم کے فرائض بیان، پورا جواب. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، پیپر میں تصویریں لی، پورا کوشچن پیپر لکھ. صحیح، کالج یونیورسٹی میں اس طرح بھی چل جاتا ہے، بعض اوقات وہ پاس ہو جاتا ہے. لیکن وفاق میں الحمدللہ پیپر صحیح چیک ہوتا. صحیح، آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا. اور خوش خط لکھنا ہے، لیکن خوش خطی کے پیچھے زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا. اصل نمبر ہوتے ہیں کس کے؟ مواد کے. خوش خطی کے اتنے نمبر نہیں ہوتے. لیکن اس طرح بھی نہیں لکھنے کہ استاد کو سمجھ ہی نہیں ہے. جیسے کہ بعض اس طرح اس کی رائٹنگ ہوتی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، پتہ نہیں ناک سے لکھا ہے یا پاؤں سے لکھا ہے. ایسی رائٹنگ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح انہیں کم از کم پڑھنے میں آئے، سمجھ تو آئے. اور اگر بھول جائے تو اس جگہ کو چھوڑ دے، آگے شروع کر. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چیز بھول جاتے ہیں، وہی اسٹاپ، اسی پہ اتنا ٹینشن لے لیتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں یار 15 منٹ گزر گئے. نہیں، بس جو بھول گئے اس کو چھوڑ دو، آگے شروع کرو. یاد آ گئے تو لکھ دو، نہیں تو نہیں. صحیح، یہ کرنا ہے آگے. عبارت میں غلطی نہیں کرنی، بے جا کاٹ پیٹ زیادہ نہیں کرنی، اور سیاہ روشنائی استعمال کرنی. آپ کے مدرسے میں پابندی تو نہیں ہے سیاہ روشنائی، سیاہی میں تو سیاہ روشنائی استعمال کرے اور جاذب نظر ہوتی ہے. صحیح. اور حاضری، اٹینڈنس شیٹ جو ہوتی ہے اس پہ حاضری لازمی لگانی ہے. صحیح. اور لکھنے کی رفتار ایک طرح کی رکھنی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شروع میں زبردست سوال،
اتنا آہستہ آہستہ لکھتے ہیں کہ اس سوال پہ ہم 10 منٹ لگا دیتے ہیں. پہلا سوال ایسا ہوتا ہے لوگ عشق کر جاتے ہیں, یار دل چاہتا ہے اس لڑکے سے بیعت کر لیں, اتنے خوبصورت لکھ لیتے. لیکن جب دوسرا سوال پھر بھی گزارا, تیسرا سوال پھر اس طرح ہوتا, آخری تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو رفتار ایک طرح کی رکھنی شروع سے لے کر آخر تک, اور ایک سوال کے دوران دوسرے سوال کے بارے میں نہیں سوچنا. اور پیراگراف بنانا ہے, پیراگراف بنانا, ایک مضمون ختم ہو جائے تو دوسرا پیراگراف ختم کر کے دوسرا. بعض لڑکی کیا کرتے ہیں جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو بالکل کوئی پیراگراف نہیں ہوتا, تو وہ جاذب نظر پیپر نہیں ہوتا. پیراگراف آپ نے بنانا ہے. اور جلدی اٹھنے والے طلباء سے پریشان نہیں ہونا. بعض چلو ہوتے ہیں نا, وہ بس جا کر بیٹھ جاتے ہیں, پیپر کالا کر کے اٹھ جاتے ہیں. اور ہم پاکستانی کو تجسس, اوہ یار یہ بھی چلا گیا, ہم تھوڑا اور تیز ہو جاتے ہیں. دوسرا اور یہ بھی چلا گیا, اور تیز ہو جاتے ہیں. ان کو اٹھنے سے کیا کام, وہ تو ہے چلو, جب بھی جائے آپ کا کیا نہیں, اٹھ جائے کیا مسئلہ. لیکن ہم کہتے ہیں یار وہاں تو غیبت کی مٹی قائم ہوگی نا, باہر نکل کر اچھی مجلس ہوگی, غیبت ہوگی, اور میں یہاں اف کیا ہو گیا یار, کس طرح ہوگا. تو ان کے اٹھنے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. وہ جلدی اٹھ جائے لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, آپ بیٹھے رہو, آپ اپنا کام تسلی سے کرتے رہو. اچھا 3 گھنٹے ہیں تو اس کو 180 منٹ پہ تقسیم کر لیں. کس طرح 10 منٹ جائزہ لے لیں کوشچن پیپر, کون کون سے سوال آتے ہیں آپ کو 10 منٹ کو 2-3 مرتبہ پڑھ لیں, کون سا لازمی سوال ہے, کون سا غیر اہم ہے, کیا ہے کیا. اور 10 منٹ خاکہ سازی میں, خاکہ میں نے بتایا کہ کس طرح بنانا ہے آخری صفحے پر. اور 150 منٹ درمیانی وقت ہے, 2 سوال کے مطابق وقت ہے. ٹھیک کہ جواب لمبا ہے تو 1 گھنٹہ دے, کم ہے تو اس طرح اس کو تقسیم کر لیں. آخری 10 منٹ نظر ثانی کے لیے یہ لازمی کر. اور سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے, جب پیپر ختم کر لیا جائے تو اتنا مشکل لگتا ہے یار ابھی کون پڑھے گا ایسی. اور اس میں اگر ہم نظر ثانی کریں گے اتنی غلطیاں ہماری نکل آتی ہے, میں نے خود کیا, آپ کو پتہ نہیں کرتے, بہت غلطیاں نکل آتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپر صحیح ہے لیکن وہ بہت غلط ہے. صحیح, وہ ایک شخص تھا ہمارے یہاں, ایک پارک ہے اس کا نام ہے عسکری پارک. اس نے کہا کہ عسکری پارک چلتے ہیں. اس نے کہا عسکری پارک نہیں ہوتے, پارک ہوتے. پارک غلط ہے, اس نے کہا غلط نہیں ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. غلط جو ہے غلط نہیں سمجھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپر ہم نے صحیح کیا ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے. صحیح, آگے معذرت علی آگے لے جائیں. امتحان کے بعد کیا کرنا ہے, دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ جو میں نے پیپر دیا ہے اس میں میرے اچھے نمبر آئے. اور اب نماز کے بعد 7 مرتبہ یا قادر قدر لی الدرجۃ العلیہ یہ پڑھ لینا. ٹھیک ہے, یا قادر قدر لی الدرجۃ العلیہ, یا اردو میں کو پشتو میں, یا مجھے اس امتحان میں اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس کرنا. اور بدگمانی نہیں کرنی, بدگمانی سے بچنا ہے. ہم لوگ جب کر لیتے پھر دیکھتے یار اس کے نمبر اچھے آ گئے اور ہم نہیں یار اس میں یہ تو استاد کا چمچہ ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ نمبر ملے, یہ تو فلانا ہے, یہ تو فلانا ہے, ہمارے ساتھ انصافی ہوئی ہے. نہیں, بدگمانی نہیں کرنی. جو آپ نے لکھا ہے اسی پر آپ کو نمبر مل گئے, جتنے مل گئے تو اچھی بات ہے, نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں, آگے ہم پھر کریں گے. صحیح, تو یہ آپ کا امتحان سے متعلق ایک شیڈول تھا, میرے خیال سے ختم ہو گیا. تو ابھی کوئی سوال ہو تو آپ کے لیے حاضر ہیں, جو بھی سوال ہو, اس سے آپ کو کوئی اختلاف ہو وہ آپ کہیں کہ نہیں یہ طریقے تو آپ نے غلط بتایا, اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی پونی ہو دماغ میں تو وہ بتا, کوئی چیز سمجھ میں نہیں تو وہ پوچھ لیں, ہم حاضر ہیں. جس طریقے سے جس پوزیشن میں بیٹھ کے کر سکتا ہو, جی تو یہ درس نظامی کی کتابوں کے بارے میں قابل کے واقعات پڑھے ہیں کہ حاشیہ پڑھتے وقت بھی خود ڈھونڈ جاتے, کتاب نہیں گھما دیتے. آپ نے کہا کہ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں جس طریقے سے مرضی, اور اس طریقے سے مختلف کیفیتیں ایسی ہیں, حیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر یوں لیٹ کر پڑھا جائے تو اس سے بھی
میڈیکل پرابلم بھی ہوتی ہے کہ نظر کمزور ہوتا ہے کیونکہ زیادہ فورس ہوتا ہے آنکھوں میں. صحیح. تو میڈیکلی جو پرابلم ہوتی ہے اس آیت کو معلوم کر کے اس میں نہ پڑا جائے اگر واقعی نقصان ہو رہا ہے. اور دوسری بات جہاں کاملین کی بات تھی وہ تو اکابر تھے تو وہ تو کر سکتے تھے, ہم تو کمزور ہیں. ہم تو اس آیت میں بیٹھ کر کریں گے جس میں ہماری سہولت. ہاں کتاب کی عظمت دل میں ہونی چاہیے. ایسا بھی نہیں ہو کہ کتاب کے اوپر چڑھ کر آپ مطالعہ شروع کر. ہاں آپ نے کتاب کی اہمیت اپنے دل میں رکھنی ہے. اگر آپ لیٹ کر پڑھ رہے تو ایک تکیہ رکھیں صحیح, اور الٹا لیٹ کر پڑھ. کتاب کو تو آپ نے ادب دی, اگرچہ آپ بے ادب طریقے سے بیٹھے ٹھیک, لیکن کتاب کو تو آپ نے ادب دی اور اپنے دل میں آپ نے ادب رکھنا ہے. جو حالات علم ہے اس کا ادب دل میں ہونا چاہیے صحیح. جی ماشاء اللہ. اور ہاں کہاں گیا ماہوں کی گئی. وہ ایک بندہ تو بولتا ہے یار آج کل کیا کر رہا, بولتے ماموں کے ساتھ کام کرو. بولتے ماموں کیا کر رہے, بولتے وہ فارغ. تو آشیہ اگر نہیں لگا تو آشیہ لگا دیں. سوال کا جواب آپ کوشچن نمبر 1 یا سوال نمبر 1 صرف نمبر دے دیں. جواب آپ نے شروع کر دینا, یہاں سے آپ شروع کر کے جواب لکھ کر وہ جو میں نے کہا کہ تعارف کر لیے, پھر یہاں سے جواب شروع کر دیا. تو یہاں آپ ایڈ لائن دے دیں. فرض کرو نماز کی اہمیت, یہ آپ ایڈ لائن دے دیں. پھر ایڈ لائن کے بعد یہ تفصیلیہ کا نشان آتا ہے صحیح. پھر یہاں سے شروع کرنا نیکسٹ لائن سے. یہ ایڈ لائن دے دیے, یہاں سے شروع کر دیں. پھر یہ پیراگراف ختم ہو گیا. یہاں آپ نے ریش لگانا ہے. پھر دوسرا نماز کے فرائض, یہ ایڈ لائن دے دیے. پھر یہ کر لیے. پھر یہاں سے اس طرح شروع کریں. اب سوال ختم ہو گیا. اگر سوال ختم ہو گیا اور پیپر میں آدھے سے زیادہ صفحہ خالی ہے تو پھر آپ اسی پیپر پہ شروع کریں صحیح. اب دے دیں بڑا سا یہ دیکھیں. اگر آپ نے فرض کرو آپ نے سوال لکھ لیا یہاں, جیسے یہ یہاں ختم ہو گیا تو آپ نے پھر یہ صفحہ نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے یہاں لگا کر یہاں سوال شروع کر دیں. اور اگر آدھے سے زیادہ مطلب یہاں تک آپ نے لکھ لیا اور اتنی جگہ رہ گئی تب پھر یہ صفحہ چھوڑ دینا ہے. یہاں آپ نے نشان لگا لیں سوال ختم ہونے میں. پھر یہاں سے دوسرا سوال شروع تاکہ واضح ہو. اور سوال کی جو اجزاء کی ترتیب ہے اس کو الٹ پلٹ نہیں کریں. سوال نمبر 1 اس کے 8 جز ہیں تو آپ نے سوال نمبر 1 لکھ کر جز نمبر 1 اس کا جواب لکھ لیں, جز نمبر 2 جز نمبر 3. یہ اگر آپ کو سارے نہیں آتے, 5 آپ کو آتے تو 5 کر کے باقی 3 کے لیے آپ جگہ چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے 5 سے ادھر ادھر سے وہی آ جائے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ صحیح. یہ نہ کرے کہ آپ نے 5 یہاں لکھ لیے پھر دوسرا سوال شروع کر دیا, پھر ایک جز دوسرے سوال کے بعد لکھ لیا, پھر ایک جز آخری سوال کے بعد لکھ لیا. کیونکہ جو چیک کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے آپ 5 جز ہو گئے, وہ نمبر اس میں لگا لیے. دوسرا سوال جب کر لے اس نے تو یہاں یہ بھی کیا, اور وہ چیک کرنے والا استاد بیوی سے لڑ کر آیا تو پہلے سے اس کو ٹینشن زیادہ ہو. پھر آپ اس کو ٹینشن دے رہے ہو, 5 یہاں لکھ لیے, اس نے نمبر لگا لیا, آگے ایک جز اس کا نمبر بھی دینا ہے, پھر اس کو واپس کاٹ دے, اچھا یار یہ بھی اس میں شامل کر دو, واپس لکھ دے نمبر. پھر تیسرے سوال کے بعد دوسرا جز آ گیا, اور غصہ آئے گا یار. ہاں ہمارے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے یار, ایسے پیپر ہو تو اس طرح کا سمجھ آ گیا. اور کوئی سوال ہے پرچی میں؟ اگر کچھ بھی نہ آتا ہو تو پھر کیا زبردست سوال. تو پھر میں نے طریقہ بتایا نا, کوشچن پیپر لکھو, کوشچن پیپر لکھ کر زبردست سرخیاں دے. نماز کے بارے میں پوچھیں گے تو کوشچن پیپر لکھو, گانے لکھو, اس میں اشعار لکھو, شعر شاعری لکھو, کچھ بھی لکھو. نہیں آتا کم اس میں ٹوٹا تو لگ جائے گا. جو چھلو ہے تو اس کو تو نہیں آتا.
یہ ان کے بارے میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے بارے میں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے فارغ مخلوق ہے. اور کوئی سوال؟ مطالعے کے درمیان میں اگر 10 منٹ کا وقفہ لے لیے جی جی. اکثر اوقات وہ لمبا بھی ہو جاتا ہے وقفہ، تو اس سے لمبا نہیں ہونا چاہیے. پچھلی جو توجہ ہے تو ساری منتشر ہو جائے گی نا. لمبا نہیں پچھلا ہونا نہیں دیر میں رہے گا، اگلا ہی نہیں رہے گا. لمبا نہیں ہونا چاہیے. میں نے وہی کھیل لگائی کہ اس کو ربڑ کی طرح کھینچنا نہیں ہے، بس 10 منٹ بولے تو 10 منٹ. ابھی آپ ٹائم مینجمنٹ والے ہیں نا، کام کا لمبا ہو جاتا ہے. وہاں پر کیوں لمبا ہوتا ہے؟ تو چلی پڑنا ہے نا. ہم تو احمد ہے، جو ہم بولتے ہیں عزم ہمارا مضبوط ہے، ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں. 10 منٹ کے 5-7 بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا کٹے، سب کی بات ہونی ہوتی ہے، ایک کرتا ہے دوسرے نے بھی کرنی ہوتی ہے، اس کی نہ سنے دوسرے نے کہی. تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو احمد ہو، جو احمد ہو، اس کو یار 10 منٹ کا وقفہ سے زیادہ نہیں. پھر چلوں کا کیا بنے گا؟ چلو کو تو بس اللہ حافظ ہے نا. چلو کی تو بات نہیں ہوئی، وہ تو مست ملنگ نہ چھیڑ چلو نہ چلو کو چھیڑنا ہی نہیں. اگر آپ نے دوست کے انتخاب میں فرینڈ شپ بھی ہماری ایک ٹریننگ ہے، دوست کا انتخاب کیسے کریں، دوست بولتے ہیں کس بات. تو دوست کے انتخاب میں بھی خیال کرنا ہے کہ احمد کے ساتھ دوستی کرنی، چلو کے ساتھ دوستی ہی نہیں کرنی. جی اگر 10 منٹ کا وقفہ کیا جائے پھر بھی وہ تسلسل تو نہیں رہے گا جو پہلے مطالعے میں نہیں ہوتا. نہیں کونی صحیح. اگر آپ احمد بنو گے، آپ کا کردار احمد والا ہوگا تو تسلسل رہے گا. یہ ایسی بات. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ 2 گھنٹے مسلسل پڑھو گے، 3 گھنٹے، پھر جب آپ وقفہ کرو گے آدھا گھنٹے کا، تو پھر جب آپ پڑھو گے پھر وہ تسلسل نہیں رہے گا. 10 منٹ سے کوئی تسلسل نہیں ٹوٹا. یہ میڈیکلی بھی ہے کہ آپ 10 منٹ کم از کم وقفہ دے دماغ کو تھوڑا سا. ان لنفسک علیک حق وان لعینک علیک حق. ہر چیز کا حق ہے نا، اس کو دینا ہے. جی 10 منٹ کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ ٹہلنا چاہیے، گپ شپ کرنی چاہیے، سانپ والا گیم کھیلنا چاہیے، صحیح 0-0 گیم کھیلنا چاہیے، بادشاہ وزیر کھیلنا چاہیے. دماغ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے آپ کا دماغ فریش ہو. کوئی سیمپلی دیکھ لیا، کوئی بات ٹہل لیا. اور کوئی کوشچن؟ ماشاء اللہ بہت اچھے سوالات ہو رہے ہیں. نصب العین کے بارے میں کیسے جو ہے ہاں کر لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ منطقی ترتیب ہو، سب پہلے آتی ہے اس کو پہلے، تو پھر زیادہ اثر آپ نے متاثر کرنا ہے نا، اس سے زیادہ اچھی طرح متاثر. حضرت جی آپ نے جو فرمایا کہ دوستوں سے بھی تھوڑی سی لینی چاہیے، مطلب بھائی کون سا سوال آ سکتا ہے. جی جی. کوئی نہیں چاہتا کہ میرے سے کوئی آگے بڑھے، وہ تو غلط بھی گائیڈنس کر سکتے ہیں. یہ پونی ہے، یہ پونی ہے. آپ لکھو گے یار چیز پونی ہے. اس کا دماغ اگر یہ ہے کہ میں آگے بڑھوں، یہ مجھ سے آگے نہ بڑھے، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر آپ کا دماغ یہ ہے کہ سب کو آگے بڑھنا ہے، میں نے بھی آگے بڑھنا ہے، سب کو آگے بڑھانا ہے، پھر آپ آگے جاؤ. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاتھ ہوتے جو نوٹس بناتے تھے کسی کو دیتے نہیں تھے، اور اپنی تیاری کر کے کسی کو کچھ بتاتے نہیں تھے، تو بظاہر تو وہ لے لیتے تھے پوزیشن، اور اکثر نہیں لیتے، کبھی کبھار لے بھی لیتے، لیکن ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی دوستوں. صحیح. آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے، علم پھیلانے سے بڑھتا ہے، یہ علم چھپانے سے نہیں بڑھتا. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آگے پڑھاؤ اور اپنے نام سے پڑھاؤ. کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کہ مفتی افضل قاسم نے مشاہدے پڑھاؤ، آپ اپنے نام سے پڑھاؤ. لازمی نہیں کہ آپ میرا نام لو کہ ہم نے وہاں ٹریننگ کی تھی انہوں نے کہا نا، اپنے نام سے پڑھاؤ، لیکن پڑھاؤ، آگے پڑھاؤ. جب آپ آگے بڑھاؤ گے آپ کو خود سمجھ میں آئے. اب یہ امتحان کی تیاری، ٹائم مینجمنٹ آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، لیکن مجھے فائدہ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کمزور اس کو پڑھاؤ. عدنان کاکا خیل صاحب کا نام سنیں؟ ان کے والد صاحب تھے، نام میں بول دوں، بہت بڑے بزرگ تھے، ہمارے استاد نے واقعہ سنا ہے، عبداللہ کاکا خیل صاحب. یاد ہے وہ لڑکا؟ اچھا صحیح. تو وہ کیا کر رہا تھا، عبداللہ کاکا خیل صاحب، ان کے بارے میں سلیمان احمد صاحب نے بتایا تھا، شاید آپ تھے یا نہیں تھے، تو کہا کہ ان کو ایک چیز، ایک مضمون صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا.
تو وہ گئے اپنے استاد کے پاس کہ حضرت میں اس میں کمزور ہوں اور کیا کروں، اس میں کس طرح مثلا فرض کرو آپ کو شرح تعذیب سمجھ میں نہیں آ رہی، شرح تہذیب ہے تعذیب تہذیب صحیح، ہم تعذیب کہتے تھے، اللہ معاف کرے، تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ گئے استاد سے یار کہ سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن مجھے منطق اچھی لگتی ہے، میں اس میں مہارت حاصل کروں. تو انہوں نے اپنے استاد سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ تو پھر اس کو پڑھاؤ. انہوں نے کہا حضرت مجھے خود نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پڑھاؤ. اور وہی ہوا جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو ان کو اس چیز میں مہارت حاصل ہوئی. وہ انگلش میں بھی ہے نا، when I was student then I was nothing, when I became a teacher then I became a student. جب میں طالب علم تھا میں کچھ بھی نہیں تھا، جب میں استاد بنا تب میں طالب علم بنا. اصل میں استاد طالب علم بن جاتا. اور جس دن آپ نے یہ کہا کہ میں آ گیا سب کچھ، سمجھو آپ کو زوال شروع ہو. اور جب تک آپ کی زیرو لائن تھیوری ہے نا، زیرو لائن تھیوری، کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ زیرو پر رکھو کہ آپ کچھ نہیں آتا. اگر آپ اس طرح رہو گے تو آپ کو بہت علم آئے گا اور آپ کو علم حاصل کرنے میں مزہ بھی آئے گا. کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، جب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن آپ نے پہلے سے کہہ دیا میں تمہیں اس کا منہ لے کر مجھے سکھایا، علم نہیں ہے. میں نے کورسز کروایا تو شیخ الحدیث مدارس میں کراچی میں وہ آ کر بیٹھے کورس میں نے کہا حضرت یار آپ بیٹھے ہوتے تو ہم نہیں پڑھا سکتے. انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھائیں. شیخ الحدیث ہونا معمولی بات نہیں ہے. وہ آ کر ٹائم مینجمنٹ کے کورس میں بیٹھے، میں پڑھا رہا تھا وہ بیٹھے ہوئے. میں بہت ناقص، میں ان کی جوتیوں تک نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ بیٹھے. اس سے کہتے ہیں علم. جتنا انسان علم میں آگے جاتا ہے وہ اتنا ہی عاجز ہوتا چلا، مجھے کچھ نہیں پتا، اس کو اپنی جہالت کا علم. اور جس دن ہم نے کہا کہ مجھے تو آ گیا، اس دن آپ کا زوال شروع. یہ آپ لکھ کر لیں، زیرو لائن تھیوری ہے، اس پہ آپ سرچ کرو گوگل میں، آپ کو پتہ چلے. صحیح. ویژن صحیح، حضرت کو کل تو بتا دیتے. ہمارا ویژن ہم نے یہ متعین کیا ہے کہ ہم ایک اکیڈمی ہم نے الحمدللہ اسٹارٹ کر لی کوٹا میں، تو وہاں ہم ٹریننگ کروائیں گے. جتنے ہماری ٹریننگس ہے، سلیپ مینجمنٹ کی، ویژن کی اور ٹائم مینجمنٹ، بہت ساری ٹریننگس وہ ہم کرائیں گے. اور ان ٹریننگس کی وجہ سے لوگوں کے دماغ بدل جاتے ہیں، لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی کی بدلی ہے یا نہیں، لیکن بدل جاتی ہے. میری اپنی زندگی بدل گئی. تو جو ہمارے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے پھر ہم ایک اسکول کریں گے. ٹھیک. وہ جو ہمارے ٹریننگز لوگوں نے کی ان کے بچوں کو ہم داخل کریں گے، کیونکہ ہماری ایک ٹریننگ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کو پڑھایا کیسے جائے. جو ہم وہ ٹریننگ لوگوں کو دیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں یار ابھی ہم اس کو کس اسکول میں داخل کریں، کس مدرسے میں داخل کریں. اس طرح تو کوئی نہ مدرسہ ہے نہ اسکول ہے. تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو ابھی ان کے لیے ہم ایک اسکول بنائیں. وہ اسکول ایسا ہوگا جس میں امتحان نہیں ہوگا، جس میں کوئی کلاس نہیں ہوگی. صحیح. وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہوگا، کر کر کے ہم سکھائیں گے، کام کرتے کرتے اس کو سکھائیں گے. وہ کھیل کھیل میں وہ سیکھ رہا ہوگا. صحیح ہے. آج ہم کو بچوں کو جب پڑھاتے ہیں نا تو مار کے پڑھاتے ہیں، زبردستی پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں، دورادیس تک پہنچ جاتے ہیں، دورادیس کر لیتے ہیں، متخصص ہو جاتے ہیں. بعد میں کتاب اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے، قلم اٹھانے کی زحمت نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مدرسے میں بھی تعلیم ایسے گڈ گڈ کر حاصل کی ہوتی ہے اور اسکول کالج میں بھی ایسے ضلالت میں ہو رہی ہے. تو وہاں بچوں کی جو کیا ہے سیلف، اس کو کہتے ہیں یار انگلش میں اردو میں عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کوئی ایسا طالب علم بتائے کہ انہوں نے اپنے پورے تعلیمی کیریئر میں اس کو کبھی ڈانٹا نہیں گیا ہو اور اس کو کبھی مارا نہیں گیا ہے اور اس کی کبھی بے عزت نہیں کیا گیا ہے، تو میں اس کو انعام دوں گا. کوئی ہے یہاں پہ؟ کوئی ہے؟ تو نہیں. ہم بچوں کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس کی عزت نفس کو ہم مجروح کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام سیکھ پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب ہماری عزت نفس مجروح ہو رہی ہو
تو اس سے جب ہم چھوٹ جائے پھر دوبارہ وہ کتاب کو اپنا دشمن سمجھ کر کہتے ہیں اس کی وجہ سے میری بےعزتی ہوگی، وہ کہاں کتاب اٹھائے. تو غلط اس میں پھر پلاننگ ہے. اسکول ہمارا اس طرح ہوا، اسکول کے بعد پھر کالج یونیورسٹی لیول، اور وہاں ہم دینی تعلیم بھی دیں گے، میٹرک تک دونوں ساتھ چلائیں گے. میٹرک کے بعد ان کی مرضی، کسی نے عالم بننا ہے تو فبیہ، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو فبیہ، جس فیلڈ میں جانا چاہے وہ کھلی چھوٹ ہوگی. لیکن وہ 10 سالوں میں ہم ان کی ایسی تربیت کر لیں گے، وہ جس فیلڈ میں جائیں گے انشاءاللہ وہ بگڑیں گے نہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، احمد ہوں گے، جو بولیں گے وہی کریں گے. ڈاکٹروں کے روپ میں وہ شیطان نہیں ہوں گے. ایک بات یاد آ گئی، بعد میں بتاؤں گا، مجھے پھر یاد دلانا، انسان شیطان اور حیوان. اچھا، اسکول یہ پروسیس چلے گا، اور ساتھ میں پھر ہم کیا کریں گے، ایک کمیونٹی سینٹر بنائیں گے. کمیونٹی سینٹر کس طرح ہوگا کہ اس میں کرکٹ کا گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، جم اور ٹیبل ٹینس اور سب کچھ جتنے بھی اسپورٹس کی چیزیں وہ، اور بڑے بڑے ہال، ڈسکشن ہال بنائیں گے، ایڈیٹوریم اس میں ہوں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ اسکول کے جو بچے ہیں ان کے بھی کھیلنے کے لیے جگہ ہوگی، اور ان کے والدین جنہوں نے ان سے ٹریننگ کی ہوگی وہ بھی آ کر وہاں، مطلب اسکول کو بچے کو چھوڑ دیے پھر اپنے دفتر چلے گئے، واپس لینے آ گئے تو وہاں انہوں نے کھیل لیا، کسی نے ورزش کر لی، کوئی جم چلے گئے، کوئی سوئمنگ کر لی، جو بھی کام کر لی. ہفتہ اور اتوار کے دن وہاں ہم ڈسکشن ڈے رکھیں گے. وہاں مرد حضرات آ کر اپنے جو انہوں نے اس ہفتے مطالعہ کیے، جو نئی تحقیق کی ہے وہ پیش کریں گے. اور عورتوں کے لیے ہی جس طرح کمیونٹی سینٹر مردوں کا ہو، عورتوں کا الگ ہو، وہ عورتیں وہاں آ کر وہ اپنے ڈسکشن کریں. سرخی میک اپ سے وہ نکل کر علم کی طرف آ جائے. اب جب وہ علم کی طرف آئے گی تو لازمی بات ہے تو گھر کا کام بھی کرنا ہوگا، بچوں کو بھی سنبھالنا ہوگا. ہمارے دماغ میں کون ہے کہ عورتیں تو نہیں کر سکتی، لیکن ہم ان کو ایسی تربیت دیں گے کہ وہ بچوں کی پرورش بھی کریں اور ساتھ ساتھ علم بھی حاصل. تو یہ وہاں ہوگا ڈسکشن ڈے. اور ساتھ میں ہم ایک بڑی لائبریری بنائیں گے جس میں بہت زیادہ کتب ہوگی، اور اس میں ہم پورے پاکستان میں سے، باہر سے بھی ہو سکتے ہیں، ہم ایسے بندوں کو ڈھونڈ لیں جو ویژنری لوگ، جو احمد، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو سیکھنے کی تڑپ رکھتے ہو اور سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہو. ایک تھنک ٹینک بنائیں گے جو مسلمانوں کے ان مسائل پر سوچیں گے جن کی وجہ سے مسلمان روز بروز پستی کا شکار، زوال کی طرف جا. تو ان مطالعے کے بعد، تحقیق کے بعد، ریسرچ جا کر وزٹ کریں گے پورے بلوچستان میں کہ کیا مسئلے ہیں، تو اس کا پھر حل نکال کر سوچیں گے، اس کا حل نکال کر اس پر عمل کریں گے، کیا مسئلے اس کو کس طرح کیا جائے. تو اس طرح کریں. 25 سال تک ہمارا یہ ویژن ہم نے بنایا، تقریباً اس پہ 25 سے کروڑ تک، 25 سے 30 کروڑ تک خرچہ ہے ہم نے بنایا. اب اللہ کرے تو کرے، نہ کریں گے تو بنا لیے صحیح. اب اللہ منظور ہوا تو ہو جائے گا، نہیں ہوا تو کم از کم اجر تو مل جائے گا نا، یا نہیں ملے. تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ سارا سیٹ اپ نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیں گے، جو ہمارے ساتھ ٹریننگ میں ہم سلیکٹ کر لیں گے، نوجوانوں کے حوالے کر دیں گے، یار یہ سیٹ اپ آپ سنبھالو، اب آپ چلاؤ اس کو. ہم یہ کیوں کریں گے؟ تاکہ شخصیت پرستی ختم ہو جائے. ہمارے ہاں شخصیت پرستی ہے، وہ مر جاتا ہے اس کا بیٹا، وہ مر جاتا ہے اس کا بیٹا، وہ مر جاتا ہے، بات نہیں کرنا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی. تو شخصیت پرستی ختم ہو جائے گی. یار یہ نہیں ہوگا کہ افضل قاسی ہے وہ مر گیا تو پھر یہ کام نہیں ہوگا، نہیں، وہ زندہ ہے مرا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کام چل رہا ہے. پھر ہم کیا کریں گے، پاکستان کا رخ کریں گے، باقی جو لاہور ہے، کراچی، وہاں جا کر ہم نے جو کام کیے ان کے سامنے پیش کریں گے، حضرات ہمارا یہ کام ہے، اگر آپ کر سکتے تو آپ کرو. ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے جس طریقے سے ہم نے کیا، جو غلطی ہم نے کی ہے آپ نہیں کرنا، ہمارے چھوٹوں سے آپ سیکھو. تو وہ ان کو تیار حلوہ مل جائے. اب جو کہے گا وہ اس کی مرضی، جو نہیں کہے گا ان کی مرضی. جب پاکستان کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں یہ ہمارا ماڈل آ جائے گا پھر ہم مسلم دنیا کے رخ کریں، مسلم ممالک میں جائیں گے، پھر وہاں سے اس کے بعد دوسرے کنٹریز میں جائیں گے. تو اس طرح ہو سکتے ہیں ہم زندہ ہو سکتے ہیں مر جائیں، لیکن ہم اصل میں ویژن جو ہوتا ہے، جو خواب ہے، اس میں 2 چیزیں آپ نے دیکھی گی. ایک اس میں شخصیت پرستی نہ ہو، اور دوسرے اس میں وقت کی قید سے آزاد. وہ ویژن ہم مر جائے لیکن ہمارا ویژن زندہ ہے. مثلا کل ایک بندے نے کہا کہ میں مدرس بننا چاہتا ہوں، یہ چھوٹا سا ویژن ہے،
اگر اس کی وجہ یہ ویژن رکھے کہ میں ایک ایسا پوری دنیا میں ادارہ بنانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے وہ اس ادارے سے کوئی ٹریننگ کر لے تو وہ کامیاب مدرس ہو، تو یہ بڑا ویژن ہو گیا. تو یہ خود بھی پھر بہترین مدرس بنے گا نا. جب خود بنے گا تبھی دوسروں کو سمجھا سکے گا. تو یہ حاصل ہو. کوئی بندہ کہتا ہے یار کہ میں امیر بن جاؤں، یہ بھی ایک ویژن ہے. اگر یہ ویژن بنا ہے کہ میں پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے ویژن؟ کوئی کہے کہ یار میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، یہ ویژن ہے. کہ یار میں ایسے اسپتال بنانا چاہتا ہوں جہاں فری علاج. انڈس اسپتال کا نام سنے؟ کراچی میں فری آف کاسٹ، مفت علاج، جتنا بھی خرچہ ہے 1 روپیہ نہیں لیتے آپ سے. واحد اسپتال ہے جو کاؤنٹر لیس ہے اور پیپر لیس ہے. اس میں کوئی کاؤنٹر نہیں ہے پیسے لینے اور کاغذی کوئی کاروائی نہیں ہے، سب کمپیوٹرائز. حتیٰ کہ ECG ہو کیا اس کو بولتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے کمپیوٹرائز کر دیا، حالانکہ وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں. اب باہر سے ہارورڈ یونیورسٹی مشہور یونیورسٹیوں سے آ کر اس اسپتال پر کیا ہو رہا ہے؟ ریسرچ لوگ کر تیسری لکھ مقالہ جات. پاکستانی ہمارے صلاحیت ہے ہمارے قوم میں، لیکن ان کو گائیڈ کرنا ہے. ان کو گائیڈ کرنے والا دیکھو سے بری ہوئی دنیا، تو ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو گائیڈ، اور سب کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا. جماعت ہونے پہ اچھا اذان یہ ہمارے مسجد ایک واقعہ یاد آ گیا اور دوسری چیز بھی ہے. خیر واقعہ سنا دیتا ہوں، اذان کے بعد پھر اذان کا جواب دے دیں. تو 2 لڑکے تھے، مشہور واقعہ سنا ہوگا، خیر جس نے نہیں سنا ان کے لیے فائدہ ہو جائے. ایک 6 سال کا اور ایک 12 سال. دونوں گاؤں سے گزر رہے تھے، پھر پیاس لگی، پھر 12 سال والا کنویں میں گر گیا. کنویں میں گر گیا تو اس 6 سال کے بچے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، کوئی نہیں. اس نے ڈور پھینکا اس میں اور اس 12 سال والے کو کہا کہ اس میں بیٹھ جاؤ، اور اس نے کھینچنا شروع کیا. کھینچا اس کو باہر جب نکالا، گاؤں چلے گئے دوسرے گاؤں. وہاں جا کر پوچھا، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے واقعہ سنا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، پاگل، 12 سال کے بچے 6 سال کا بچہ کیسے نکال سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ایک بزرگ بابا کے پاس گئے، گاؤں میں ایک بزرگ تھے. ان سے کہا کہ یہ لوگ یہ کہ انہوں نے بالکل سچ کہا، اس طرح ہوا ہوگا. انہوں نے کہا کیسے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہ نہیں مسئلہ کہ انہوں نے کیا کس طرح، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کس طرح کیا، کیوں کیا. کیونکہ وہاں کوئی شخص نہیں تھا جو اس بچے کو کہہ سکے کہ تم نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس نے یہ کام کر. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیا کام، ابھی یہ ویژن ہے، بعض چیلو مخلوقوں میں اس کو کر دیکھو، اس کا منہ دیکھو، یہ کمیونٹی سینٹر بعض کے بعض کے ذہن میں چھپ ہو گیا ہے ویژن دو، اس کا منہ دیکھو ویژن. تو وہ مخلوق تھے جو کہتے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہو گئی کر سکتے ہیں. یہ عزم کر لے کہ ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ. اذان کا جواب دے دیں جلدی سے.